ناظرین کرام، جس کے اندر ہم دینی مسئلے مسائل سیکھیں گے کیونکہ ان کی زندگی میں روزمرہ پیش آمدہ جو مسائل ہیں ان کا مختصر سوال جواب کا یہ سیشن ہے ہمارا اور پروگرام ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور جو بھی ہم اس میں مسئلے مسائل سیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہمارے لیے نافع بنائے، پوری امت کے حق میں نافع بنائے۔ ایک سوال کا جواب ہے، بہت سارے کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر جو ہے اذان جب ہم دعا مانگ رہے ہوں تو اس وقت اگر چھینک آ جائے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے بیچ میں اذان ہونے لگے، تو دعا مانگتے ہوئے اذان ہونے لگے یا دعا مانگتے ہوئے چھینک آ جائے یا دعا مانگنے کے بعد چھینک آ جائے، تو وہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے دعا قبول ہو جاتی ہے یا قبول ہونے کی علامت ہے، دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب صحیح ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بے سند بات ہے۔ اس طرح کی ذخیرہ احادیث میں کوئی روایت نہیں ہے، اور جو اس تعلق سے روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جن احادیث وغیرہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو وہ احادیث غیر معتبر ہیں، ان احادیث کا اعتبار نہیں ہے۔ محتشم پاشا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ندیم اختر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد فرحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ لوگوں کا رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن پردے کا خیال بالکل نہیں رہتا، نہ محرم اور محرم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ جی نہیں، بالکل یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ غیر محرم سے پردہ ہے، وہ چاہے غیر محرم کتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن جو غیر محرم ہے تو اس سے پردہ ہے، اس لیے غیر محرموں کے ساتھ میں اختلاط ہونا یہ جائز نہیں ہے، تو اس سے منع کیا جائے، بالکلیہ اس سے روکا جائے، اپنے گھر والوں کو پیار محبت سے سمجھایا جائے اور اس کے اوپر روک لگائی جائے جیسے بھی ممکن ہو۔ عبدالصمد السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابو القیس السلام علیکم، کیا داڑھی کے گرے بال کو توڑ کر پھینکنا سنت ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ اصل میں بالوں کو توڑنے کا اس وجہ سے حکم دیا جاتا ہے کیونکہ جادو وغیرہ جو ہوتا ہے تو وہ بالوں کے اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں سر کے بال ہو یا داڑھی کے بال ہوں تو ان کے دو ٹکڑے کر کے ان کو ایسی جگہ دفن کر دینا چاہیے یا ایسی جگہ پھینکنا چاہیے کہ جہاں کسی کے پیر وغیرہ پڑنے کا خطرہ نہ ہو، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بالوں کو دو ٹکڑے کرنا چاہیے۔ فواز علی کا سوال ہے، تفسیر کے لیے تفسیر ابن کثیر بہت اچھی ہے، مجھے عربک نہیں آتی، میں نے انگلش میں ڈھونڈا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ایکسیپٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے، ایک ایسی تفسیر بتائیے جو انگلش میں ہو۔ جی مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے تو اس کا آپ انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اس کا آپ کو مل جائے گا، اور بھی اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں تو ان کا آپ کو انگلش ٹرانسلیشن مل جائے گا۔ ایم ڈی صداقت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبدالصمد، اگر رات کو احتلام ہو جائے تو کیا بستر بھی ناپاک ہے یا صرف کپڑے؟ جی اگر بستر پر ناپاکی نہیں لگی ہے تو بستر پاک رہے گا، جس جگہ ناپاکی لگی ہو، بدن پر، کپڑے پر، بستر پر یا چادر وغیرہ پر، تو جہاں لگے وہ ناپاک اور جہاں نہ لگے تو وہ پاک ہی کہلائے گا۔ جی صدائے حق کا سوال ہے، نماز جنازہ میں جو سب سے پیچھے ہوگا اسے سب سے زیادہ ثواب ملے گا، اگر سب کو معلوم ہو جائے تو کون آگے رہے گا، سب تو پیچھے ہی بھاگیں گے۔ جی ایسا نہیں ہے، میرے علم میں تو ایسے کوئی روایت نہیں ہے کہ سب سے پیچھے کی صف میں زیادہ ثواب ہے، یہ ہے کہ صفیں جو ہے وہ طاق عدد کے اعتبار سے ہونی چاہیے، 3، 5، 7 وغیرہ، جس کے جنازے میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے زیادہ اس کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا، اس طرح کی بات حدیث میں ملتی ہے۔ جی راقب پٹیل کا سوال ہے، مفتی صاحب السلام علیکم، میں نماز پڑھتی ہوں اور کوئی شور سنائی دیتا ہو، مجھے پڑھتے ہوئے سورت وہ بھول جاتی ہوں، پھر سے شروع کر دیتی ہوں، تو میری نماز نہیں ہوگی؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر مغالطہ لگ گیا ہے، آدمی کو دھوکہ ہو گیا ہے، کوئی بھول گیا ہے، تو اگر وہ پھر سے دوبارہ وہی صورت پڑھے یا کہیں اور سے پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، چونکہ نماز میں مطلقاً قرات فرض ہے، تو اگر قرات اس کی پائی جا رہی ہے، قرات واجب اس کی پائی جا رہی ہے، وہ چاہے ایک جگہ سے ہو، دوسری جگہ سے ہو، ایک صورت سے ہو، دوسری جگہ سے ہو، تو مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر سورہ فاتحہ اگر آپ جو ہے واپس لوٹاتی ہیں، سورہ فاتحہ کو بار بار اگر پڑھا جاتا ہے تو پھر اس میں سجدہ سہو لازم ہوگا، باقی تو آپ کہیں سے بھی پڑھ لیجئے، آگے سے پیچھے سے، مختلف جگہوں سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
احمد غفران کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میری پھوپھی کی لڑکی نے میری امی کی دودھ پیا، کیا وہ میری دودھ شریک بہن ہو گئی؟ کیا دودھ شریک بہن کی بیٹی سے نکاح درست ہے؟ جی، دودھ شریک جو بہن ہے، دودھ شریک بہن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی اسی زمانے میں دودھ پیا ہے اور انہوں نے بھی اسی زمانے میں دودھ پیا ہے، تو یہ کہلائیں گے دودھ شریک بھائی بہن۔ لیکن اگر زمانہ مختلف ہے تو پھر یہ دودھ شریک بھائی بہن نہیں کہلائیں گے۔ تو دیکھ لیجئے گا کیا مسئلہ ہے آپ کے یہاں، اسی اعتبار سے حکم لگ جائے گا۔ جی، عبدالصمد، کوئی بک کا نام بتائیے جس میں وظائف اوراد ہوں۔ جی، اس سلسلے میں کمالات عزیزی ایک کتاب کا نام ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، معتبر درود وغیرہ ہیں اس کے اندر، انشاءاللہ وہاں سے آپ کو اچھے اچھے درود وغیرہ اور وہ سب مل جائیں گے آپ کو۔ آصف شیخ، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا کہہ رہے ہیں، گدے پر بچہ پیشاب کرے تو کس طرح پاک کریں؟ جی، اس کو سکھا لیجئے، اگر دھلنا ممکن نہیں ہے تو اس کو سکھا لیجئے، سوکھ جائے گا تو پاکی کے حکم میں ہو جائے گا۔ مفتی سہیل بڑھا قاسمی، اگر منی کا دھبا بستر بھی معلوم ہو تو ناپاک ہو گیا ورنہ نہیں؟ جی بالکل صحیح ہے، یہی بات ہے، جہاں جہاں لگ گیا تو وہ ناپاک ہو گیا، جہاں نہیں لگا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ عبدالصمد، چہل قاف کیا ہے، اس کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی، چہل قاف، اس کا ثبوت تو اگرچہ نہیں ہے قرآن و حدیث سے، ہاں یہ ہے چونکہ اس کے معنی درست ہیں چہل قاف کے، تو اس لیے اس کے پڑھنے کی علماء نے گنجائش دی ہے، چونکہ چہل قاف یہ وہ 3 اشعار کا مجموعہ ہے کہ جس میں 40 مرتبہ لفظ کاف کا تکرار ہوا ہے، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی دوسرے بزرگ کی طرف یہ منسوب ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے اندر عجیب فصاحت و بلاغت کہہ لیجئے یا عجیب و غریب الفاظ ہیں، لیکن چونکہ اس کے الفاظ درست ہیں چہل قاف کے، تو اس لیے علماء نے اس کے پڑھنے کی اجازت دی ہے، باقی قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جی، یہ بات ثابت ہے کہ نماز جنازہ میں پیچھے پڑھنے والوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اچھا، جی شکریہ، جزاک اللہ، یہ بات ثابت ہے کہ نماز جنازہ میں پیچھے پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اچھا جی، شکریہ اصلاح کرنے کے لیے، میرے علم میں نہیں تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی، عبدالصمد کیا کہہ رہے ہیں، حصار کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ حصار کے معنی آتے ہیں گھیراؤ کرنے کے، گھیرا کھینچنے کے، یہ عام طور سے عملیات کے اس میں آتا ہے کہ آدمی ایک گھیرا کھینچ لے، ایک لکیر کھینچ لے، ایک گول دائرہ کھینچ لے، پھر اس کے بیچ میں بیٹھ کر کے کوئی عمل، کوئی وظیفہ کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حصار کھینچنا۔ جی، کیا مکرم حسین، السلام علیکم، عشر کس پر واجب ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ مالک زمین پر یا بٹائی لینے والے پر یا دونوں پر؟ جی، جب ظاہر سی بات ہے کہ کسی آدمی نے کسی کے ساتھ آدھے پر یا کسی اور پر جب معاملہ کیا ہے تو جو کل پیداوار ہوگی پہلے اس میں سے اولاً عشر نکالا جائے، پھر اس کے بعد جو باقی مال بچا ہے اس کو تقسیم کیا جائے، یہ مسئلہ ہے۔ اس طرح کسی کو بھی زور نہیں پڑے گا، نہ مالک کو نہ زمین والے کو، نہیں تو اگر آپ کسی ایک پر ڈال دیں گے تو دوسرے کو نقصان ہو جائے گا، تو اس لیے جو بھی کھیتی ہوئی ہے، پیداوار ہوئی ہے، اولاً اس میں سے عشر نکال لیجئے، پھر جو باقی مال بچتا ہے اس کو اس اعتبار سے تقسیم کر لیا جائے جس اعتبار سے معاملات ہوئے ہیں۔ ندیم اختر کا سوال ہے، کیا خودکشی کرنے والے کی روح بھٹکتی ہے خاص وقت کے لیے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو آواگون کہا جاتا ہے، جو ہمارا نہیں ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عالم برزخ میں رہتی ہے، تو روح واپس دنیا میں نہیں آتی، واپس دنیا میں آنا، روح کا بھٹکنا، جن چڑیل کی شکل میں اس کا تبدیل ہو جانا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے جسے آواگون کہا جاتا ہے، تو اس لیے ایسا نہیں ہے۔ جی، محمد علی عزیزی کا سوال ہے، مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ایک مسئلہ ہے، جیسا کہ ہم نے کسی لڑکی سے شادی کیا ہے اور ہم کو بعد میں پتہ چلا ہے اچھی نہیں ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنا اور بات بات پر جھوٹ بولنا، شوہر کی بات نہ ماننا، کیا صورت میں طلاق دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، دیکھیے عورت کو جہاں تک ممکن ہے اس کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے گھر والوں کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے، یا کوئی بڑا جس کو مانتی ہو تو ان کی اصلاح کی ہی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ تو ہم بھی بولتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی بولتا ہے، کون ایسا ہے جو دودھ کا دھلا ہوا ہو؟ بس یہ ہے کہ آدمی کو اپنی غلطی نہیں لگتی، دوسرے کی غلطی لگتی ہے، تو آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں کے وکیل اور دوسرے کی غلطیوں کے جج بنے بیٹھے ہیں، اسی لیے معاشرے کے اندر کوئی سدھار پیدا نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ حتی الامکان صلح کی ہی کوشش کرتے رہیے جہاں تک بھی ممکن ہو سکے، مختلف طریقے اس کے ہو سکتے ہیں، تو سیدھا طلاق کے پیچھے مت جائیے، اگر آنے والی اس سے بھی غلط نکل گئی تو پھر کیا کریں گے؟ تو کیا آپ سب کو طلاق دیتے پھریں گے؟ ایسا نہیں ہے، تو اس لیے اس کی صلاح کی کوشش کیجیے۔ جی، صادق دکانی کا سوال ہے، کیا اقرار سے حرمت مساہرت ہوتی ہے؟ کیا اقرار سے حرمت مساہرت ہوتی ہے؟ جی، اگر کوئی اقرار کر لیتا ہے اس بات کا کہ میں نے فلاں اس سے زنا، جیسے ساس ہے اس سے زنا کر لے، یا تو اور اس طرح کے دوسرے رشتے ہیں محرمات جن سے حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے، تو اگر اقرار کر لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر حرمت مساہرت تو ثابت ہو ہی جائے گی۔ عبدالصمد کا سوال ہے، البرکۃ المکیہ کون سی کتاب ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، پلیز بتائیے؟ جی، میرے علم میں نہیں ہے،
अलबरकतुल मक्किया। मुझे बाद में मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं इसको इंशाल्लाह देख करके फिर जवाब दे दूँगा। इलियास शाह का सवाल, जी हज़रत शिरक की तारीफ़ क्या है? जी शिरक का माना है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक मानना। जैसे अल्लाह एक है, दो मानना, ये भी शिरक है। अल्लाह रोज़ी देने वाला है, बारिश बरसाने वाला है, मौत देने वाला है, ज़िंदगी देने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला है, तो ये अल्लाह की सिफ़ात हैं। राज़िक़ होना, खालिक होना, मालिक होना, कवी होना, तो ये अल्लाह की सिफ़ात हैं। तो अल्लाह की सिफ़ात में शरीक मानना या अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक मानना, ये दोनों शिरक कहलाते हैं, जिसकी बिल्कुल भी मुआफ़ी नहीं है अगर बंदा तौबा ना करे तो। आसिफ शेख का सवाल है, मुफ्ती साहब मुझे बयान करना सीखना है तो मैं क्या करूं? आप बाद में रब्ता कर लीजिए, आपको कुछ बातें बता देंगे, कुछ पॉइंट की बातें, जिससे आपके लिए बयान करना आसान हो जाएगा। जी मुफ्ती सुहेल जी, ख़ुदकुशी करने वाले के बारे में ये बात बेबुनियाद है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। फवाज़ अली, हज़रत आज के वक्त के लिए कोई भी बड़ा इदारा ये ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लेता कि वो तमाम अकाबिरीन की किताबों को बिना तहरीफ़ इंग्लिश में ट्रांसलेट करे ताकि लोगों को समझ आए? जी असल मसला ये है कि इंग्लिश वो ज़ुबान है कि जिसमें मुमकिन ही नहीं है कि जूँ का तूँ ट्रांसलेट कर दिया जाए। चूँकि अरबी उर्दू यह बहुत वसी ज़ुबान है, तो सेम टू सेम वही चीज़, वही माना, वही मफ़हूम इंग्लिश में हो जाए तो ये मुमकिन ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि मदारिस की अपनी ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों को पढ़ाना, तलबों को पढ़ाना, वो करना, तो इसलिए अगर वो इस चीज़ के अंदर लगेंगे तो उनका बहुत सारा वक्त, ये कह लीजिए कि उस तरफ से उनकी तवज्जो हट जाएगी। तो अगरचे कुछ मदारिस के अंदर हैं, बाकायदा ऐसे शोबे भी हैं जहाँ ये काम हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए, अपने उलमा से मिले और आप इस तहरीक को चलाइए, इंशाल्लाह लोग आपका साथ देंगे। तो ये बेड़ा आप उठा लीजिए। बाकी मदारिस वालों के पास और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो इस वजह से उन लोगों को वक्त और फुर्सत नहीं मिलता। आसिफ शेख, औलाद क्या है? औलाद नरीना किसको कहते हैं? जी लड़के को। औलाद नरीना का मतलब होता है लड़का, मुज़क्कर औलाद। MD सदाकत का सवाल है, मुफ्ती साहब एक मसला ये है कि एक लड़की के नाम से दोबारा अक़ीक़ा किया जा सकता है, वज़ाहत फरमाएं, मेहरबानी होगी। जी अक़ीक़ा तो एक बार ही होता है, दूसरी बार जो किया जाएगा वो नफली कहलाएगा। दूसरी बार अगर करना चाहें तो वो नफली होगा, सवाब तो उसका भी मिलेगा लेकिन नफली की हैसियत से। एहसान अब्दुल्ला का सवाल है, अशरा मुबशरा में कौन कौन से सहाबी हैं? जी अशरा मुबशरा का मतलब ये है कि 10 वो सहाबी जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी थी। एक शेर में उनको बाज़ शुअरा ने जमा किया है, तो वो शेर आप देख लीजिएगा, उसके अंदर अशरा मुबशरा हैं 10 सहाबी, तलहा, ज़ुबैर और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और उस्मान गनी वग़ैरह वग़ैरह, तो 10 सहाबा का नाम है उसके अंदर। अब्दुल समद का सवाल है, एक मौलाना बता रहे थे कि चहल काफ के ये किसी भी अमल की इजाज़त लेनी पड़ती है, अगर बिना इजाज़त के पढ़ेंगे तो नुकसान पहुंचता है पढ़ने वाले को, इसकी तफसील से बताइए जज़ाकल्लाह। जी ऐसा नहीं है, चहल काफ में भला आप इजाज़त किससे लेंगे? ज़ाहिर सी बात है, कोई ऐसा शोबा तो है नहीं कि जो शोबा कायम हो, या इस सिलसिले के कोई पीर मुरीदी चलती हो, बुज़ुर्ग चलते हो, कोई सिलसिला चलता हो जिससे हम इजाज़त लेंगे, ऐसा नहीं है। चहल काफ ऐसे अल्फाज हैं कि जिनका पढ़ना दुरुस्त अल्फाज में बज़ाहिर कोई ख़राबी नहीं है, तो इसलिए उलमा ने उसकी इजाज़त दी है, लिहाजा इजाज़त लेना नहीं तो नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भला अल्लाह की तारीफ़ की जाए, अल्लाह को पुकारा जाए, या जैसे हम बहुत सारी दुआएं पढ़ते हैं, अपनी ज़ुबान में भी हम दुआएं मांगते हैं, कुरानी जो दुआएं हैं वो भी मांगते हैं, अहादीस में जो वारिद दुआएं हैं वो भी मांगते हैं, यहाँ तक कि अपने अल्फाज में भी हम लोग दुआ मांगते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह को पुकारने में कोई नुकसान कैसे हो सकता है? तो इसलिए चहल काफ के बारे में ये बात बेबुनियाद है, ऐसा नहीं है, जिसको मांगना चाहे तो जो है मांग सकते हैं और ये अल्फाज पढ़े जा सकते हैं, मसला नहीं है। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन का सवाल है, मुफ्ती साहब मिज़ाह और मजाक में क्या फ़र्क है, मुकम्मल वजाहत फरमाएँ। जी मिज़ाह और मजाक बज़ाहिर तो दोनों हम माना लफ्ज़ानी दोनों के एक ही माना आते हैं, मिज़ाह भी और मजाक भी। बाज़ उलमा ये फ़र्क करते हैं कि मजाक जो है वो किसी को जलील करने के लिए होता है और मिज़ाह बतौर तफरीह होता है, यानी मिज़ाह में झूठ नहीं होता और मजाक में बाज़ दफ़ा सामने वाले को जलील करना मकसद होता है। तो बाज़ ने बयान किया है, लेकिन असल ये है कि इनके दरमियान में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। मिज़ाह और मजाक दोनों अलग अलग अल्फाज है, माना एक ही है। बज़्म बयान कह रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या मुर्दे से 3 दिन तक सवालात होते रहते हैं, क्या यह बात ठीक है? जी नहीं, मेरे इल्म में इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई रिवायत नहीं है, बल्कि हदीस में तो ये आता है कि जैसे ही उसको दफन किया जाता है तो उसको बिठा करके फिर सवाल जवाब होते हैं। 3 दिन तक वाली बात मेरे इल्म में नहीं है कि किसी रिवायत में आया हो। तो असल तो ये है कि बस उसी वक्त सवाल होते हैं, फिर उसके बाद में या तो कब्र के जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, या तो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाती है। मोहम्मद कैसर क्या है, कैसरुज़्ज़मा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हज़रत खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान है, वालेकुम अस्सलाम।
حضرت اگر ناپاکی کی حالت میں غسل کیا جائے اور غسل کا پانی وضو خانے کے حوض میں مل جائے تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ اگر بدن کے اوپر ظاہری طور پر کوئی نجاست لگی ہوئی تھی، آپ کے بدن کے اوپر کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی تھی، پھر وہ گندا پانی، چونکہ ظاہر سی بات ہے نجاست لگی تھی، ہم نے اس پانی سے گندگی کو دھویا تو پانی بھی گندا ہو گیا، پھر وہ جا کر کے کسی پانی وغیرہ میں مل جاتا ہے، بالٹی ہے، حوض وغیرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ظاہر جسم پر کوئی ناپاکی نہیں لگی تھی، کوئی ناپاکی نہیں لگی تھی، صرف غسل کا پانی ہے، تو چونکہ یہ پانی طاہر غیر مطہر ہوتا ہے۔ طاہر غیر مطہر کا مطلب یہ ہے کہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، بذات خود تو پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی کپڑا وغیرہ دھلا جائے تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ بظاہر یہ پانی پاک ہے، تو اس لیے اس سے بھی اعتراض کرنا چاہیے۔ اگر دوسرے میں مل جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا پانی تو پاک ہے، یہ اس میں مل گیا ہے، تو اس لیے اس سے بھی احتیاط ہی کرنا چاہیے اور بہتر ہے کہ اس پانی کو بدل دیا جائے۔ جی عبدالصمد کا سوال ہے، اگر لڑکی کی شادی ہو گئی ہو اور اس لڑکی کو نکاح کے وقت نکاح قبول کرنے کا مطلب نہ معلوم ہو تو کیا اس کا نکاح ہو گیا یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے ایسی کون سی لڑکی ہوگی جسے یہی پتہ نہ ہو کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، فلاں بندے کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو قبول کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی یہ کہہ دے، اس کو سمجھ آ جائے کہ ہاں مجھے فلاں بندے سے نکاح منظور ہے، رشتہ منظور ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے، اتنی عقل تو آج کل 10 سال کی بچی کو بھی ہوتی ہے کہ بھئی نکاح کسے کہتے ہیں، شادی بیاہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس کو اتنی عقل ہے، اتنی سمجھ ہے اس کو کہ ہاں یہ نکاح ہے، شادی ہے، مجھے فلاں کی بیوی بنایا جا رہا ہے، تو اگر اس طرح کی بات اس کو پتہ ہے تو نکاح ہو جائے گا اگر وہ قبول کر لیتی ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں، اگر باجماعت نماز کے دوران آپس کھڑا ہو، کیا کہہ رہے ہیں، آپس کھڑا ہو شخص کیا پاس کھڑا ہوا شخص اگر بے ہوش ہو گیا یا اسے کچھ ہو گیا تو اس صورت میں آس پاس میں کھڑے والوں کو کیا نماز توڑ کر اس کی مدد کریں یا نہیں؟ جی کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز توڑ کر کے اس کی خبر گیری کریں، اس کو جو ہے ٹیمپریری اور ارجنٹ میں جو اس کو علاج کی ضرورت ہو، کہیں لے جانا ہو تو وہ کریں، کیونکہ نمازوں کی جن صورتوں میں توڑنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں سے یہ بھی صورت ہے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی اور مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی سانپ آ جائے، کوئی اور زہریلا جانور آ جائے، تو ایسے وقت میں نماز توڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کا موقع آ جائے تو کچھ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نماز توڑ کر کے اس کی خبر گیری کریں۔ جی احمد نواز کا سوال ہے، السلام علیکم، کتنا خون آ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی اتنا خون کہ جو بہنے لگے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، صاف نہ کیا جائے تو وہ بہنے لگے، اگر وہ اعضاء جن کو وضو میں دھونا فرض ہے اگر ان سے کر کے اتنی مقدار میں بہنے لگے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ صادق دکانی اقرار سے قاضی کے پاس نہیں گیا ہے تو عند اللہ حلال ہوگی؟ جی نہیں، جب اس نے اقرار کر لیا تو اقرار ہی اس کے وہ دلیل ہو گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے ہندوستان وغیرہ کے جو ملک ہیں اس میں کہاں قاضی ہے، اس میں کہاں لوگ قاضی کے پاس اپنے معاملات لے کے جاتے ہیں، بلکہ عام مولوی سے نگاہ پڑھوا لیتے ہیں، طلاق بھی ایسے ہی دی جاتی ہے، قاضی کے سامنے نہیں دی جاتی، تو ایسے ہی یہ مسئلہ ہے۔ تو حرمت مصاہرہ جب بندے نے اقرار کر لیا ہے تو وہ ثابت ہو، ضروری نہیں ہے۔ ایم ڈی اظہار مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ راقب پٹیل کیا ہے، اسمیرا نام کیسا ہے؟ جی اسمیرا کا معنی پتہ نہیں ہے، اگر ساتھ سے ہے اسمیرا یا اسمیرا پتہ نہیں، ذہن میں نہیں ہے بھائی۔ ایم ڈی دلشاد نوری السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عبدالصمد کا سوال ہے، اگر کالج میں 1 یا 2 ٹائم کی نماز رہ جاتی ہے تو اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پلیز بتائیے۔ ظاہر سی بات ہے جو نماز قضا ہو گئی ہے اس کو تو پڑھنا ہی ہے، نماز معاف تھوڑا ہی ہے، اگر چھوٹ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے تو اس کو تو بعد میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ نماز قضا نہ ہونے دیں، بلکہ اپنے کالج وغیرہ میں بات رکھیں کہ ہم کو 5 منٹ 10 منٹ دیے جائیں تاکہ ہم وقت پہ کم سے کم فرض تو ادا کر سکیں، تو ہم کرنا چاہیے، ذمہ داروں سے بات کرنی چاہیے۔ حافظ عبداللہ کا سوال ہے، بدعتی کے ہاتھ سے کچھ لینا کیسا ہے؟ جی بچنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے، مبادہ ایسا نہ ہو کہ لین دین کے چکر میں اس کی بدایت ہم تک بھی سرایت نہ کر جائے، ہم تک بھی نہ پہنچ جائے، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ بھئی لینے دینے سے یہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہماری بات مانے گا یا اپنی غلط عقائد سے توبہ اللہ کر لے گا تو پھر بہتر بھی ہے، پھر آدمی لے دے بھی سکتا ہے۔ ایم ڈی قیصر الزما، جی حضرت آپ کا فون نمبر بھیج دیجئے۔ جی ہمارا نمبر ہے 89238967، یہ ہمارا نمبر ہے 8923896749۔ جی اچھا، اور ایم ڈی دلشاد نوری حضرت کوئی بھی
फ़र्ज़ नमाज जी जो ख़ुद अपनी नमाज़ पढ़ सकता है तो वो दूसरे को पढ़ा सकता है। बस शर्त यह है कि उसको नमाज़ के मसाइल का इल्म हो, किन चीज़ों से नमाज़ टूट जाती है, किन से नहीं टूटती। तो जो नमाज़ के मसाइल से वाकिफ़ हो, क़िराअत के मसाइल से वाकिफ़ हो कि किस तरह की क़िराअत से नमाज़ टूट जाती है, तो जिनको इन मसाइल का इल्म है तो फिर वो नमाज़ पढ़ा सकता है। अच्छा, अब्दुल समद का सवाल से ज़िक्र करना हो तो उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी। भाई अगर आप किसी शेख से बैत हैं, बेहतर ये है आप कितना भी ज़िक्र कीजिए, कौन आपको मना करता है, कौन रोकता है। ज़िक्र किस तरीके से पाबंदी करना चाहते हैं तो फिर किसी अल्लाह वाले से बैत हो जाएं, किसी से चलें, क्योंकि बाज़ अज़कार की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो बाज़ अज़कार जो है ना वो दिमाग के रुख चढ़ जाते हैं और जो है फिर आदमी उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अल्लाह वाले की सोबत में रह करके, उनके पास बैठ करके, उनसे पूछ करके, उनके मशवरे के मुताबिक ज़िक्र अज़कार करने चाहिए। शाह का सवाल है, हज़रत कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल मानते हैं, ये शिरक है, वजाहत कर दीजिए। जी, मुख्तार कुल तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। मुख्तार कुल का मतलब ये है कि हर चीज़ के मालिक, लेने वाले, देने वाले, करने वाले, बिगाड़ने वाले अल्लाह ताला हैं। तो ये तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की सिफ़त है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद मोहताज है, बल्कि यहाँ तक कि हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह का रहम ना हुआ तो मैं भी जन्नत में नहीं जा पाऊँगा, मैं भी जन्नत में नहीं जा पाऊँगा। नहीं, इस बाज़ हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद का क्या बनेगा क़यामत में, चूँकि वो शिर्क के ऊपर मरे थे उनके वालिद। तो आपने फरमाया कि वो जहन्नमी हैं। तो वो सहाबी गमगीन होने की हालत में वापस जाने लगे। आपने उनको बुलाया और फरमाया कि तुम्हारे वालिद भी जहन्नमी हैं और मेरे वालिद भी। तो मतलब यह है करके अगर आप मुख्तार कुल होते, बहरहाल ये अलग मसला है कि हुज़ूर के वालिद काफिर हैं या नहीं हैं, ये अलग मसला है और ये एक इख्तलाफी मसला है, तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बताना ये है कि अगर हुज़ूर मुख्तार कुल होते तो कम से कम अपने वालिद साहब के ताल्लुक़ से तो ऐसा ना फरमाते। लिहाजा मुख्तार कुल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के सिफ़ात में किसी और को शरीक मानना, लेने में, देने में, करने में, बिगाड़ने में, तो ये शिरक है, जिससे बचना चाहिए। मोहम्मद गौस अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया। जलाल ख़ान मुफ्ती साहब, अब बोहरे के यहाँ चाय पीना नाश्ता करना कैसे? फिर बात वही है कि जिसका आदमी खाता है तो उसकी बात मानता भी है। बहुत सारी चीज़ों में फिर उसकी रियायत करनी पड़ती है। कहावत है कि मुँह खा इसका हमने खाया है, तो फिर उसकी रियायत भी करनी पड़ती है। तो कभी कभी ये चीज़ें हमारे लिए गलत काम करने का ज़रिया बन जाती हैं, रियायत में, शर्मिंदगी में या एहसान नवाजी में। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। मुबादा उनके गलत अक़ायद हमारे अंदर सिरायत ना कर जाएँ। हाँ, अगर ये है, हमको यकीन है कि नहीं, इस लेने देने से या खाने पीने से एक तो ये यकीन हो कि वो खाना पीना पाक है, साफ़ सुथरा है, उसमें गंदगी मिली हुई नहीं है। दूसरे क्या है, हलाल है। तीसरे ये है कि उसके यहाँ खाने पीने से उम्मीद है कि वो हमारी बातें कबूल करेगा और सीधे रास्ते पर आ जाएगा। तो फिर ये आप काम कर सकते हैं, खाना पिलाना कर सकते हैं, नहीं तो बचना चाहिए। MD ज़ाहर का सवाल है, मेरा सवाल ये है कि जो लोग 40 दिन या 4 महीने के लिए जमात में जाते हैं तो क्या लोग 15 दिन के बाद मुक़ीम होते हैं या शुरू दिन से? जी, जिस इलाके में जा रहे हैं, जिस शहर में जा रहे हैं, अगर किसी एक शहर में इन लोगों के 15 दिन ठहरने की नीयत है तो ये पहले ही दिन से मुक़ीम हो जाएंगे। आमतौर से ये होता है किसी शहर में भेजा जाता है और फिर उसी शहर के अतराफ़ में, देहात वगैरह में ये लोग काम करते रहते हैं। तो इनके लिए मसला ये है कि अगर ये शहर में, एक शहर में 15 दिन ठहरने की नीयत कर लेते हैं तो पहले ही दिन से मुक़ीम होंगे, इनको मुकम्मल नमाज करनी पड़ेगी। और अगर जो है इनके 15 दिन ठहरने की नीयत ना हो तो फिर ये लोग मुसाफिर कहलाएंगे। अच्छा, अब इनका ठहरने की नीयत है या नहीं, इसमें एतबार किसका होगा? तो इसमें दो लोगों का एतबार होगा। एक तो जो जमात के ज़िम्मेदार हैं, अमीर हैं वो, और दूसरे जो मकामी जो काम चल रहा है, जो सेंटर है मकामी, वहाँ के ज़िम्मेदार का। क्योंकि कभी कभी हालात ऐसे पेश आ जाते हैं कि आदमी को ठहरने नहीं दिया जाता, वहाँ से कहीं और सफ़र करना पड़ता है। तो इसलिए अगर मकामी ज़िम्मेदार ये कहते हैं कि भाई आपको 15 दिन यहीं पर क़याम करना है, इसी आपको इलाके में काम करना है, तो फिर उनकी नीयत का एतबार होगा और इस एतबार से लोग मुक़ीम मुसाफिर कहलाएँगे। जी, सुहेल अहमद का सवाल है, क्या जाहिल के पीछे आलिम नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं? जी, जाहिल के पीछे आलिम की नमाज़ दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए कि आलिम का मकाम बड़ा है, तो इसलिए आलिम को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आलिम को नमाज़ पढ़ानी चाहिए। अब्दुल समद का सवाल है, जवाहिर खमसा किताब जो मोहम्मद क्या है गौर गवालियरी ने लिखी है, उसको पढ़ना दुरुस्त है या नहीं? जी, मेरे इल्म में नहीं है, मैंने उसका मुताला नहीं किया है, तो इसलिए मैं उसके बारे में कोई तबसरा करने से कासिर हूँ। अब्दुल समद का सवाल है कि कश्फ़े क़ुबूर क्या है, इसकी क्या हकीकत है? जी, इस ताल्लुक़ से भी मेरा कोई राय नहीं है।
بہتر ہے کہ آپ ان کے بجائے کشف قبور، اس نے یہ لکھا اس نے وہ لکھا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ روزمرہ کے مسائل کے تعلق سے سوال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح کے جو آپ کے سوالات ہیں وہ آپ بعد میں پوچھے گا تاکہ میں ان کا مطالعہ کر کے آپ کو جواب دے سکوں، چونکہ اس طرح کی چیزیں فی الوقت ذہن میں نہیں ہوتی، چونکہ مطالعے میں بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کے بارے میں کچھ کہنا غلط ہوگا۔ محمد غوث کا سوال ہے، مفتی صاحب ایک سوال کا جواب یہ مسئلہ، مسلمان مرد سونے کا انگوٹھی یا چین پہن سکتا ہے؟ اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیے اور کس کتاب میں موجود ہے بتائیے۔ جی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا پہننے سے منع فرمایا، لہذا سونے کی انگوٹھی ہو، چین ہو یا کوئی اور چیز ہو تو سونے کی چیزوں کا پہننا منع ہے۔ صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی وہ جو 5 گرام سے کم ہو، صرف ایک انگوٹھی، کئی ساری انگوٹھیاں بھی نہیں، چاندی کی صرف ایک انگوٹھی، اس میں نگ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن چاندی کی صرف ایک انگوٹھی جس کا وزن 5 گرام سے کم ہو، مرد کے لیے اسی کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ کسی قسم کا زیور پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ جی تیجا، ان کا سوال ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ استادوں کے سند بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تک جاتی ہے؟ حضرت کیا آپ کی استادوں کی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے؟ جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ حدیث کے حوالے سے چونکہ سیاہ ستہ وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں تو اس میں سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے کہ میں نے فلاں استاد سے پڑھا، انہوں نے فلاں استاد سے، انہوں نے فلاں استاد سے، اور یہی سلسلہ میرا جو سلسلہ ہے تقریباً 33 یا 34 واسطوں سے، تقریباً 33 یا 34 واسطوں سے میرے احادیث کا جو سلسلہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں فیس بک وغیرہ کے اوپر اپنا جو سلسلہ حدیث ہے میرا انشاءاللہ وہ میں شیئر کروں گا کہ میں نے حدیث کن کن استادوں سے پڑھی ہے، انہوں نے کن سے، انہوں نے کن سے، تو یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا اپنا واسطہ، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، پوری تفصیل آپ کو وہاں مل جائے گی۔ جی بزم بیان پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی خواب میں پھل دیتا ہے تو اسے کیا مطلب ہے؟ ان میں سے ایک کٹا ہوا، اسی طریقے سے دوسرے فرد کو بھی گھر کے اسی طریقے سے خواب دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی نعمت ملنے والی ہے یا کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ مولانا سجاد کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا مسجد میں دینی پروگرام کر سکتے ہیں جبکہ اس میں عورت بھی شرکت کرتی ہیں؟ جی بہتر ہے کہ عورتیں شرکت نہ کریں، کیونکہ مردوں کے ساتھ میں عورتوں کا اجتماع اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، لیکن اگر عورتوں کا الگ انتظام ہے، مردوں کا الگ انتظام ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اگرچہ گنجائش ہے لیکن بہتر ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ جی کیا ہے یہ؟ مشائخ دیوبند، اچھا جی مشائخ دیوبند، مفتی صاحب مدرسے کی زمین کو کوئی شخص اپنے نام پر کر سکتا ہے، اگر مدرسے کی زمین آدمی اپنے نام پر چھوڑ کر مر جائے گا تو کیا صحیح ہے؟ جی مدارس وغیرہ، مسجد وغیرہ کی جو زمین ہوتی ہے چونکہ وہ وقف ہوتی ہے تو اس لیے وقف زمین کو اپنے نام سے کرنا یا اس کے اوپر قبضہ کرنا بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو یہ ایک اعتبار سے خیانت اور دھوکہ دڑی ہو جائے گی۔ ہاں اگر کسی آدمی نے اپنی ذاتی زمین پر وقف نہیں کیا تھا لیکن مسجد یا مدرسہ بنانے کی اجازت دی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس شخص کی زمین ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کا حصہ ہے، وہ چاہے تو اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، وہ چاہے تو اس کو وقف بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس نے وقف نہیں کیا تھا، صرف اجازت دی تھی، تو وقف نہیں کیا تھا تو پھر وہ شخص کی مرضی ہے، جیسے چاہے کرے، لیکن اگر وقف تھا یا وقف کر دیا تھا تو اب اس کے اندر کوئی خرد برد کرنا جائز نہیں ہوگا۔ معین الاسلام آفیشیل چینل، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ محمد راشد، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ جی اریبا، جی محمد غوث، کیا مفتی صاحب فلٹر پانی کی تجارت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، فلٹر پانی کی تجارت کی جا سکتی ہے، منرل واٹر جسے کہا جاتا ہے، بسلری وغیرہ آج کل جو آتی ہیں تو ہے کہ اس میں آدمی کی محنت لگتی ہے۔ نمبر ایک تو یہ پانی کو اسٹور کرتے ہیں، پھر کیمیکلز وغیرہ سے اس کی صاف صفائی کی جاتی ہے، پھر اس کو بوتل اور اس میں اس طرح کے کیمیکلز ملائے جاتے ہیں کہ جس سے وہ کافی دنوں تک چل سکتے ہیں، پانی وغیرہ خراب ہونے سے محفوظ رہتا ہے، تو اس لیے پانی فلٹر کر کے اس کی تجارت کرنا، اس کی اجازت دی ہے علماء نے، یہ جائز ہے، جو کرتے ہیں جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بزم بیان کا سوال ہے، مفتی صاحب اسی طریقے سے کپڑے کا، گھی وغیرہ کا یا اس طرح کی دوسری چیزوں کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اذان خطبہ کا جواب دینا کیسا ہے؟ جی دل ہی دل میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، زبان سے نہیں دینا چاہیے، علماء نے منع کیا ہے۔ آصف شیخ کا سوال ہے، کاروبار میں برکت کے لیے کوئی دعا تو بتا دیجئے۔ کاروبار میں برکت کے لیے آپ یہ کر لیجئے گا کہ جب بھی آپ کاروبار کے اوپر جائیں تو 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اسی کے تو انشاءاللہ آپ جس چیز کے اندر بھی ہاتھ ڈالیں گے، جو بھی آپ کا مسئلہ رہے گا، جو بھی کاروبار رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ سید آئی پر تعوذ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جمائی کے آنے پر، جب جمائی آدمی کو آتی ہے تو اس وقت کی دعا ہے تو اعوذ باللہ ہی پڑھنا چاہیے جمائی کے وقت میں، چونکہ یہ سستی کی علامت ہے اور سستی یہ پسندیدہ نہیں ہے۔
इफ़्फ़त का माना क्या है जी? इफ़्फ़त का माना होता है पाकीज़गी, और दूसरे अल्फाज में कह लीजिए पाक दामन। पाकीज़गी, पाक दामन, साफ़ सुथरा, ये इफ़्फ़त के माना आते हैं जी। इस्लामिक नॉलेज ऑफिशियल फ़िदिये की तफसीलात बयान कर दीजिए। फ़िदिये की तफसीलात बहुत हैं। फ़िदिये का माना ये कफ़ारे में भी दिया जाता है, जैसे नमाज का कफ़ारा है, रोज़े का कफ़ारा है, कसम का कफ़ारा है, ज़िहार वगैरह का कफ़ारा। तो अलग अलग फ़िदिये हैं, आपको किस बारे में पूछना है वो बताइए। गम मदीना अस्सलाम वालेकुम, तजवीद सीख रहे हैं, नमाज मखरज की अदायगी एक बार नहीं होती, मसलन अल्हम्दु या व बरकातु 2-3 मरतबा पढ़ना पड़ता है, मुफ्ती साहब नमाज का क्या हुक्म होगा, प्लीज़ बताएं। जी नमाज में तो इस तरीके से करने से बचना चाहिए आपको, नमाज में इस तरीके से जो है करने से बचना चाहिए। हाँ ये है कि बाहर आप पहले उसकी अच्छे से मश्क कर लीजिए, अच्छे से वो कर लीजिए, कोई एक सूरत ले लीजिए पहले मुकम्मल, उसकी मश्क कीजिएगा, जब वो दुरुस्त हो जाए फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। बहरहाल अगर आप इस तरीके से करते हैं तो नमाज आपकी हो जाएगी। सिर्फ पूरी आयत ना दोहराएं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो पूरी आयत ना दोहराएं। अगर एक लफ्ज़ आप 2 बार पढ़ देते हैं तो नमाज हो जाएगी। बेहतर यह है कि नमाज में बचना चाहिए इससे। हाफिज़ दानिश ऑफिसर, मुफ्ती साहब ये क्या कह रहे हैं, यह याददाश्त मजबूत करने के लिए कोई दुआ बता दीजिए। जी याददाश्त का वजीफ़ा, ये इस ताल्लुक़ से हमारी वीडियो है भुलक्कड़ हज़रात के लिए, तो आप उसको देख लीजिए। याददाश्त की हिफाजत का, क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ करने की, मेमोरी इंक्रीज़ करने की दुआएँ हैं, आप वहाँ देख लीजिए, इंशाअल्लाह वहाँ आपको मिल जाएगा। अब्दुल समद का सवाल है, अगर किसी ने हमें शादी में इनवाइट किया और उसकी इनकम हराम है तो क्या हमें उसके यहाँ जाना चाहिए या नहीं? आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसकी कमाई हराम है तो आप उसके यहाँ किस मुंह से जाएंगे। जिसकी कमाई हराम है उसके यहाँ जाना, दावत खाना जायज़ नहीं है। इस्लामिक नॉलेज ऑफिशियल, एक सेर गेहूँ की कीमत कितनी है? ये तो आप मार्केट से मालूम कर सकते हैं कि भाई एक सेर गेहूँ की कीमत कितनी है, तो ये आप मार्केट से मालूम कर लीजिए, वहाँ से मालूम पड़ेगा आपको। जी मोहम्मद सलीम बिन अब्दुल्ला ऑफिशियल क्या कह रहे हैं, रॉन्स से या टाटा से? नहीं समझ में, आपका सवाल समझ में नहीं आया भाई सलीम भाई, आप दोबारा सवाल कीजिएगा क्या है सही तरीके से। अच्छा अगला सवाल है, क्या आम आवाम मस्जिद की चीज़ें जैसे फ़ैन, लाइट, चार्जिंग सॉकेट इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर लिया हो तो क्या उसकी रकम अदा करना ज़रूरी होगा? देखिए मस्जिद की चीज़ों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है, वो चाहे लाइट, फ़ैन, पंखा वगैरह हो या दूसरी चीज़ें हों। हाँ आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, तिलावत में मशगूल है, तो उतनी देर तक आप चला सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि उससे भी बचना चाहिए। बल्कि जब तक आम लोग बैठे हुए हैं, अक्सर लोग बैठे हुए हैं, तब तक इस्तेमाल कीजिए। जब अक्सर लोग चले जाएँ तो फिर वो सिर्फ अकेले आपके लिए होगा, तो इसलिए मुनासिब नहीं है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। आपने मस्जिद में मोबाइल चार्जिंग किया, कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल की, तो वैसे तो बचना चाहिए, लेकिन अगर कर लिया है गफलत में तो फिर उसके बदले कुछ रकम मस्जिद की चंदा पेटी में डाल देनी चाहिए ताकि वो उसके लिए कफ़ारा हो जाए। मोहम्मद गौस का सवाल है, हमारे यहाँ एक मुसलमान औरत काफिर मर्द से रिश्ता हो गया, उससे बच्चे हुए, उस औरत का निकाह भी नहीं हुआ, अब वो हलाल हैं और वो कुरान मजीद पढ़ते हैं, और एक लड़का वो बच्चा नमाज़ पढ़ता है, उसको जवाब दें। देखिए काफिर और मुसलमान का निकाह नहीं होता, चाहे मर्द काफिर हो चाहे औरत काफिर हो। तो मुसलमान का एक काफिरा से या काफिरा का एक मुसलमान मर्द से निकाह नहीं होता जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर लें, लिहाजा ना निकाह हुआ। और जो बच्चे हुए हैं तो उनको भी जो मुसलमान होगा उसके ताबे माना जाएगा, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, ठीक है। इससे तौबा करना चाहिए और अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है कि हम अपने वालों को छोड़ करके दूसरों के पास जाते हैं, ये ईमान की कमज़ोरी है। बहरहाल निकाह नहीं होगा मुसलमान गैर मुस्लिम का, कुरान में मना किया है, वला तन्किहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। जी मुफ्ती अब्दुल बासित क़ासिमी, कोरोना वैक्सीन लगवाना कैसा है? जी ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ इख्तियारी है तो वहाँ बचना चाहिए, लेकिन जहाँ इख्तियारी नहीं है, मजबूरी है, तो वहाँ तो आपको लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और उसका इलाज ही नहीं है। तो इसलिए जहाँ मजबूरी है तो वहाँ लगवा सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि इसके अंदर कुछ गलत चीज़ें भी शामिल की गई हैं, बाज़ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सही है, तो इसलिए कन्फ्यूज़ हो गया है आम आदमी, कब करे तो क्या करे। तो हदीस में फरमाया गया दा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, कि जिसमें शक हो उसे छोड़ दो। तो इसलिए जिस चीज़ में शक पैदा हो गया है तो अगर वो हमारे इख्तियार में है तो उसे छोड़ देना चाहिए, और जो हमारे इख्तियार में नहीं है, मजबूरी है, लगवाना ही पड़ेगा, तो फिर आप लगवा ही लीजिए, नहीं तो मशक्क़त में पड़ सकते हैं आप। जी इस्लामिक नॉलेज ऑफिशियल एडवोकेट सैयद फैज़ के बयान सुनना कैसा है? जी वो जाहिल आदमी है, आलिम नहीं है, और बहुत सारे उनके वीडियो ऐसे हैं जिनमें उन्होंने बेशुमार गलतियाँ की हैं कुरान के तर्जमे में, हदीस के तर्जमे में। तो ये बंदा आलिम नहीं है, तो जो बंदा आलिम ना हो उसके बयान सुनना दुरुस्त नहीं है। हदीस में फरमाया गया एक वक्त ऐसा आएगा कि उलमा को अल्लाह ताला दुनिया से उठा लेगा, जाहिल बचेंगे, लोग उनको अपना अमीर बना लेंगे, फिर लोग उनसे मसला पूछेंगे तो ख़ुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो ये शख्स भी उसी में से है कि आलिम नहीं है, कुछ लोगों की किताबें पढ़ करके और अपनी समझ से उनकी तफसीर करते हैं, मसले मसाइल लोगों को बताते हैं, और बेशुमार जगहों पर ये लोग ख़ता करते हैं, बेशुमार जगहों पर लोग ख़ता करते हैं। अगर आपको दलाइल चाहिए इस सिलसिले में, आपको सबूत चाहिए, तो आप बाद में रब्ता कीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह आपको वीडियो भेजूँगा जहाँ पर कुरान का गलत तर्जमा किया है, बल्कि आयतें तक इन लोगों को पढ़नी नहीं आती है, आयतें तक नहीं पढ़नी आती। आप एक चीज़ और देखिएगा
کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کے، یہ کبھی بھی آپ کو قرآن کی آیت اور حدیث کی آیت پڑھتے ہوئے نہیں ملیں گے، بلکہ اس کا صرف ترجمہ ہی آپ کو پڑھ کر کے سنائیں گے۔ حدیث میں فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں، لیکن حدیث کے عربی الفاظ نہیں پڑھیں گے یہ، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے کبھی بھی قرآن کے یا حدیث کے عربی الفاظ نہیں پڑھتے، صرف ترجمہ اور ٹرانسلیٹ ان کا پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے بیانات سننے سے بچنا چاہیے، نہیں تو آپ کب گمراہ ہو جائیں گے، کب غلط راستے پر چلے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسلامک نالج، کھانے کی دعا حدیث سے جو ثابت ہو بتا دیجئے۔ جی، کھانے کی دعا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یہ دعا بھول جائے تو بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھنا چاہیے، اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کھانے کے بعد کی یہ دعا ہے، اور کھاتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کرتے ہوئے کھاتے رہنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ تو ذکر کرتے ہوئے اپنا کھانا کھاتے رہنا چاہیے۔ ایم ڈی مصروف اڈیشہ، جی حضرت السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عبدالصمد کا سوال ہے، جاہل کے پیچھے عالم کی نماز درست نہیں ہے، اس کی شارٹ کلپ ویڈیو ضرور اپلوڈ کریے گا مفتی صاحب۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ اچھا، جامعہ باب القرآن نوئیڈا کیا پوچھ رہے ہیں؟ حضرت لڑکی کا کیا ہے مورتی جو ہوتا ہے اس کا کور بنا کر بیچنا کیسا ہے؟ جی درست نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی تصویر کے حکم میں آ گیا ہے، تصویر کے حکم میں آ گیا ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے۔ محمد غوث، مفتی صاحب آپ سے کب فون کے ذریعے بات ہو سکتی ہے؟ جی ظہر کے بعد 2 بجے سے لے کر کے رات کے 10 بجے تک، نمازوں کے اوقات کو چھوڑ کر کے آپ کبھی بھی ہم کو فون کر سکتے ہیں۔ جی سلیم سیفی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایم ڈی مصروف اڈیشہ، کیا زیبا کے کیا معنی ہیں؟ جی زیبا کے معنی ہو جائیں گے خوبصورت، زیبا کے معنی ہو جائیں گے خوبصورت، زیب و زینت والی۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے جواب میں کیا کہا جائے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد میں ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، یہ الفاظ کہے جاتے ہیں قومے کے اندر، تو یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے۔ مفتی صاحب ممبر پر بیٹھ کر بیان کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ممبر پر بیٹھ کر کے بیان کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر چونکہ ممبر جو ہے وہ امام صاحب کا ہے، ان کی خصوصی صفت ہے، تو بہتر ہے کہ اگر کوئی جاہل آدمی ہے، عالم نہیں ہے، تو اگر وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے تو پھر اس کے لیے مناسب یہ ہے تاکہ امام صاحب کی، عالم صاحب کی عزت و تکریم اور وقار ملحوظ رہے، پھر وہ بہتر ہے کہ ممبر پر نہ بیٹھے، وہ کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر کے بیان کرے۔ باقی ناجائز نہیں ہے، جائز تو ہے، لیکن میں نے ایک ادب بتایا ہے کہ اگر عام آدمی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر کے بیان کرے، باقی کر سکتا ہے وہاں بھی بیٹھ کر کے۔ جی عبدالصمد کا سوال ہے، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو حرام حلال کی تمیز ہو جائے، تو یہ علم سیکھنے کے لیے ہمیں مدرسے میں جانا ہوگا یا نہیں؟ جی مدرسے میں چل جائیے، اگر مدرسے میں نہیں جا سکتے تو کسی عالم کے پاس چلے جائیے، کسی عالم کے پاس نہیں جا سکتے تو جو معتبر علماء ہیں ان کے بیانات وغیرہ سن کر کے بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، کتابیں پڑھ لیجئے، سن لیجئے، سیکھ لیجئے، کسی بیان میں چل جائیے، مجمع میں چل جائیے، تو جہاں بھی علم کے مرکز ہیں، جہاں سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے تو آپ وہاں جا کر کے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بس آپ علم حاصل کریں جیسے بھی ممکن ہو۔ مفتی صاحب کرونا کا جو ویکسین جائے گا وہ لے سکتے ہیں کیا نہیں؟ جی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ اگر اختیاری ہے تو بچنا چاہیے، اور اگر نہیں اختیاری نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر تو آپ کو لگوانا ہی پڑے گا۔ جی الاحمد چینل کا سوال ہے، مغرب کی 2 رکعت چھوٹ گئی، چھوٹی ہوئی نماز کی پہلی رکعت میں نہ بیٹھے تو نماز ہو جائے گی، مجھے مسئلہ کتاب میں نہیں ملا تو مولانا حوالہ دے دیجئے۔ جی کتاب المسائل کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، کتاب المسائل کے اندر یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، جہاں پر نمازوں کو کیسے مکمل کریں تو اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر پھر بھی نہ ملے تو آپ مجھے بعد میں واٹس ایپ وغیرہ پر رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو اسکرین شاٹ یا عبارت بھیج دوں گا۔ جی سلیم سیفی کا سوال ہے، مفتی صاحب آپ کس اسلاف سے بیعت و خلافت ہیں؟ جی بیعت و خلافت تو ابھی تک میں نہیں ہوا، ہاں باقی یہ ہے کہ اکابر سے میرے تعلقات ہیں، جیسے ابھی حال ہی میں مولانا کلیم صدیقی صاحب آئے تھے تو ان سے بھی میرے تعلقات گفتگو ہوئی تھی ان سے، بلکہ حضرت کو لینے کے لیے ہم ہی گئے تھے تو ان سے بھی میرے تعلق ہیں، اور باقی اکابر جیسے مظاہر العلوم کے اندر مولانا محمد سعیدی صاحب ہیں جو اس وقت مدرسہ مظاہر العلوم کے جو ہے پرنسپل ہیں، اور جدید کے اندر اگر آپ جائیں گے تو وہاں مولانا احمد صاحب ہیں، مولانا محمد شاہد صاحب ہیں جو جامعہ مظاہر العلوم کے امین ہیں، اور ایسے بہت سارے اکابر ہیں جن سے میرے تعلقات ہیں، البتہ میں بیعت ابھی تک کسی سے ہوا نہیں ہوں، انشاءاللہ جلدی ہی جب ہو جاؤں گا تو آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ جی محمد حافظ فجر کی 2 سنت کی قضا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جی زوال سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو پڑھنا ہے، اگرچہ بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ اگر سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو ان کی بعد میں قضا نہیں ہے، فرض پڑھ لیے ہیں، سنتیں رہ گئی تھی تو بعد میں قضا نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر پڑھنا چاہے تو زوال سے پہلے پڑھ سکتا ہے، زوال کے بعد پھر اجازت نہیں ہے۔ فواز علی کا سوال ہے، حضرت کیا آخرت کی زندگی میں ہمیں دنیا کی چیز یاد آئیں گی جیسے ہم نے دنیا میں کیا کیا ہمارے لیے دوست اور خاندان والے؟
جی بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی بات کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس وقت کے جو اللہ کی یاد سے غفلت کے اندر گزرا ہے۔ تو اس لیے رشتے وغیرہ باتیں وغیرہ یاد تو رہیں گے آدمی کو، اور ان باتوں پر آدمی حضرت افسوس بھی کرے گا کہ جو دنیا میں اس نے غفلت کے ساتھ گزاری ہیں۔ نیز جن آدمیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا تو ان کو بھی یاد کرے گا، یا جیسے قرآن کریم میں کہا گیا کہ آدمی قیامت کے دن کہے گا کاش کہ میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ اسی کی وجہ سے میں جہنم میں آیا ہوں۔ تو اس لیے باتیں تو یاد ہوں گی، اور رشتہ دار بھی، چنانچہ کہا جاتا ہے ما سلککم فی سقر، جب جنتی لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے بھئی تو رشتہ دار تھا، بڑا نمازی تھا، دیندار تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ تو پھر وہ بتائے گا فلاں گناہ کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو پہچانے گا تو سب کو۔ جی کیا ہے اصحاب صفہ کون ہیں؟ جی اصحاب صفہ کون ہیں نہیں بلکہ کون تھے یہ کہیے۔ اصحاب صفہ یہ وہ جماعت تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا تھا، جو آج بھی ہے لیکن اس کو ڈھانک دیا گیا ہے۔ تو جو چبوترا تھا وہاں پر یہ لوگ تھے جو علم دین حاصل کرنے کے واسطے وہیں پر پڑے رہتے تھے، کچھ کھانے پینے کے لیے آتا تو اس کو لے لیتے تھے، حضور کے پاس کوئی ہدیہ آتا یا کوئی صدقہ وغیرہ آتا تو ان لوگوں کو دے دیا کرتے تھے، کبھی کبھی ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائے، حدیث ہو یا قرآن کی آیت ہو، اس کو لکھ لیتے تھے، یاد کرتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ حضور کو جب کہیں کوئی بندہ بھیجنا ہوتا تھا تعلیم و تعلم کے سلسلے میں تو انہی میں سے بھیجا کرتے تھے، جن میں سے سر فہرست نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے، جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ تو ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب کے معنی ہے والے، صفہ کے معنی ہے چبوترا، تو اصحاب صفہ مطلب چبوترے والے بعض صحابہ جو وہاں پڑے رہتے تھے۔ روینس نام سین ہے یا ٹاس ہیں؟ جی پتہ نہیں بھائی سلیم آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ رونس یا روینس کیا کہہ رہے ہیں آپ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس طرح کوئی نام میں نے سنا نہیں ہے، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے سا سے ہے یا سین سے ہے میرے علم میں نہیں ہے، یہ نام تھوڑا اجنبی سا لگ رہا ہے، اس لیے بتانے سے قاصر ہوں۔ عبدالصمد کا سوال ہے حضرت لڑکی کو جینس پینٹ پہننا جائز نہیں ہے تو اس کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ جی بزنس بھی نہیں کرنا چاہیے، ظاہر بات تو یہی ہے۔ حال بات تو یہ ہے چونکہ غیر مسلم بھی پہنتے ہیں اور وہ تو احکام شرع کے مکلف نہیں ہیں، غیر مسلم بھی پہنتے ہیں اور وہ احکام شرع کے مکلف نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ بچنا بہتر ہے۔ جی فضا حضل کا سوال ہے کیا کھلے چھت کے نیچے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتی ہیں، کھلی چھت کے نیچے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں، بس یہ ہے کہ ستر نہیں دکھنا چاہیے، بال وغیرہ چہرہ وغیرہ سب چیزیں اگر جو ہے وہ پردے میں ہیں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں آسمان کے نیچے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بے بنیاد بات ہے، بے سر و پیر کی بات ہے۔ جی گیمرز ریلائنس کا سوال ہے تاج الدین مفتی صاحب السلام علیکم، یوں تو دلوں کیا ہے یوں تاؤں دلاؤں اللہ مراد لوگ سر میں رومال لگا سکتے ہیں یا میں مولانا نہیں ہوں؟ آپ نے سوال ہی کیا پوچھا ہے وہ مجھے بھی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ایک تو دیکھیے اردو میں جو بندہ لکھتا ہے تو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن انگلش کے الفاظ کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کسی نے تا لکھا ہے کہ ٹا لکھا ہے، تو اس لیے آپ نے کیا لکھا ہے یو ٹاؤ ڈلا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی، اس کو ذرا تھوڑا آسان الفاظ میں اگر آپ بنا دیں گے تو اچھا ہے۔ جی اسلامک نالج آفیشیل اس کی شارٹ کلپ بنا سکتے ہیں؟ جی بنا لیجیے، جس کی چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ عبد المتین کیا کہہ رہے ہیں رمضان کا روزہ غیر رمضان میں رکھنے کا کیا کفارہ لگے گا؟ جی اگر جان بوجھ کر کے روزہ توڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ 60 روزے اس کے بدلے میں جو ہے رکھے جائیں گے، اس کے کفارے میں رکھے جائیں گے، لیکن اگر مجبوری میں ہم نے روزہ توڑا تھا رمضان کا تو پھر اس کا کفارہ صرف ایک روزہ ہے، تو ایک روزہ رکھ لیا جائے گا تو رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور کفارہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب فرحت ہاشمی کا بیان سن سکتے ہیں کیا؟ بھائی میں نے ان کے جتنے بھی بیان سنے ہیں وہ سب کے سب تعصب، عناد، ضد، گالی گلوچ، الزام اور بہتان تراشی سے خالی نہیں ہے۔ فرحت ہاشمی جی فرحت ہاشمی اچھا آپ ان کی بات کر رہے ہیں، اچھا مجھے لگا آپ ہاشمی میاں کی بات کر رہے ہیں۔ فرحت ہاشمی یہ عورت ہیں؟ جی ان کے بیان سننے سے بھی اعتراض کرنا چاہیے، چونکہ میں نے کچھ بیانات ان کے وہ سنے ہیں کہ جس میں انہوں نے جمہور علماء سے ہٹ کر کے اپنی رائے کو
پسند کیا ہے اور اپنی اس سے مسئلہ بتایا ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ جو بھی آپ سن رہے ہیں تو اس پر عمل کرنے سے پہلے ایک بار دوسرے اکابرین سے بھی پوچھ لیجئے۔ فرحت ہاشمی یہ عورت ہیں اور ان کے کئی سارے مسائل جو ہیں یہ یوٹیوب پہ بیان کرتی ہیں، لیکن بہت سارے مسائل میں جمہور علماء سے ہٹ جاتی ہیں، تو اس لیے آپ سن لیجیے گا، پہلے کسی سے ویریفائی کر لیجیے گا، اس کے بعد عمل کیجیے گا، باقی بچنا بہتر ہے۔ جی فضا حضل، کیا بٹر فلائی ڈیزائن بنا آنکھوں والا جو ایک پھول کی طرح دکھتا ہے اسے روم میں لگانا جائز ہے سجاوٹ کے طور پر؟ جی نہیں، بچنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمیں کسی جاندار کی شکل نظر آ رہی ہے کہ یہ تو فلاں چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی تصویری کے حکم میں ہوگا، تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو بھی لٹکانے سے بچنا چاہیے۔ جی اسلامک نالج آفیشیل ابھی کس مشائخ سے بیعت کرنی چاہیے؟ جی ابھی آپ مولانا عاقل صاحب مظاہر العلوم کے اندر ان سے کر لیجئے گا، مولانا کلیم صدیقی صاحب ان سے کر لیجئے گا، اور اسی طریقے سے مولانا سجاد نعمانی صاحب ان سے کر لیجئے گا، علامہ قمر الزماں صاحب ہیں الہ آبادی ان سے کر لیجئے گا۔ تو بہت سارے اکابر ہیں، اور پڑوسی ملک میں مولانا الیاس گھمن صاحب ہیں اور دوسرے اکابرین ہیں، تو آپ ان سے بیعت کر سکتے ہیں۔ مجھے تو کچھ ہی کے نام معلوم ہیں، آپ دیکھ لیجئے آپ کے علاقے میں کون اللہ والے، ان سے بیعت کر لیجئے گا۔ جی ایم ڈی معروف موہو، ان کا سوال ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ مصروف، کیا ناپاکی کی حالت میں بالٹی یا مگ یا جگ وغیرہ بالٹی میں 2 ہاتھ ڈوب جائے تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ حضرت جی نہیں، اگر آپ کے ہاتھ وغیرہ میں کوئی ناپاکی نہیں لگی تھی، اگر جسم کے کسی اور حصے پر ناپاکی نہیں لگی تھی، پھر اس چیز کو بالٹی کے اندر ڈالا جائے گا تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس پر ناپاکی لگی تھی پھر وہ پانی میں ڈال دیا جائے تو ظاہر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ جی عبدالصمد کا سوال ہے، دنیا میں جنت کی حور دیکھنے کا کوئی عمل بتا دیں پلیز۔ بھائی اگر یہاں سب کو ملنے لگے، یہاں سب کو دیکھنے لگے تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ ایمان تو بالغیب ہے نا بھائی، اس لیے تو عمل کے لیے کہا جا رہا ہے، تو جن لوگوں کو یقین ہے وہ عمل کرتے ہیں، جن کو یقین نہیں ہے تو وہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے میرے علم میں تو ایسی کوئی دعا نہیں ہے کہ جس سے حور نظر آ جائے۔ اگر ایسا عمل مل جائے تو سب سے پہلے میں کرنا چاہوں گا اس چیز کو، تو اس لیے یہ تو ایمان بالغیب ہے، آدمی اسی چکر میں تو کرتا ہے، عمل جو کرنا چاہتا ہے اسی چکر میں کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال میرے علم میں ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ دنیا میں حور مجھ کو دیکھ جائے کہ بھئی عجیب سوال ہے۔ جی اگلا سوال ہے غفران عبداللہ کا، مغرب کا ٹائم کتنی دیر تک رہتا ہے؟ جی تقریباً 1 سوا گھنٹے کے آس پاس رہتا ہے۔ گھڑیاں آج کل تو ڈیجیٹل گھڑی آ گئی ہیں، تو آپ ان میں ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ کب سے کب تک ٹائم رہتا ہے۔ جی اسلامک نالج آفیشیل مفتی احمد صاحب خان پوری کی تعریف فرمائیں۔ جی اپنے اللہ والوں میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں، اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا ہے، بہت ساری قومیں کہہ لیجئے کہ قوموں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے ان کو ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بس فی الحال تو میرے علم میں ان کے اتنے ہی حالات ہیں۔ جی کہتے ہیں کہ ہر مجلس کے اختتام پر درود پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو یہ مجلس قیامت کے دن وبال بنے گی، لیکن مجلس سے مراد کیا ہے؟ ہم کیا ہے دوست رشتہ دار ملتے ہیں، یہ بھی مجلس ہے؟ جی مجلس کے معنی ہے ملنا بیٹھنا، تو جہاں چند لوگ مل کر کے بیٹھ جائیں، بھلے ہی وہاں دنیا کی باتیں ہو رہی ہوں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ مجلس کے بعد کی جو دعا پڑھائی جاتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک، تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ جس مجلس میں ہو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو اگر اس کے اندر کوئی گناہ ہوئے ہوں گے تو یہ دعا اس کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو مجلس سے مراد چاہے وہ علم کی مجلس ہو، دنیاوی مجلس ہو، دوستوں کی مجلس ہو، بھائی بہنوں کی مجلس ہو، جیسی بھی مجلس ہو، تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا شجاعت علی، اگر بچہ مر جائے تو اس کی مغفرت کی دعا مانگنا کیسا ہے؟ جی بچہ تو ویسے ہی معصوم عن الخطا ہے، بچہ تو بخشایا ہی ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا تو اس کے اوپر حساب و کتاب ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی مغفرت مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں آپ اس کے درجات بلند ہونے کی دعا مانگ سکتے ہیں، بلکہ وہ تو ماں باپ کو قیامت کے دن بخشوائے گا۔ جی غم مدینہ مفتی صاحب اشرف علی تھانوی صاحب کے ماننے والوں کو بعض حضرات کافر کہتے ہیں، اس میں شک کرنے والوں کو بھی کافر کہتے ہیں، ہمارے یہاں بعض لوگ بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، عوام کیا کرے، مانے تو کافر نہ مانے تو بھی؟ جی بھائی ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں کسی شخص کو کافر کہنے سے پہلے، کسی بھی شخص کو کافر کہنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں مکمل تحقیق کر لیجئے، اس کے عقائد جان لیجئے، صرف کسی کی دیکھا دیکھی، کسی کے بہکاوے وغیرہ میں نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ اس بندے کے حالات کو پہلے پڑھیے، جانیے، اس کے عقائد کو جانیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی اس کے عقائد کافرانہ ہیں اور اس کے عقائد جو ہے
شرکیاں ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی بندے کے بارے میں اس کے عقائد کیا تھے کیا نہیں تھے، اور ہم ایسے ہی دوسروں کی دیکھا دیکھی دوسرے کی سنا سنائی ہم لوگ کافر کہنے لگے تو یہ غلط بات ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو کسی کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کافر تھے یا نہیں، اس کو پڑھیے، اس کی لکھی کتابیں پڑھیے، اس کے عقائد پڑھیے، اس کے جاننے والوں سے پوچھیے۔ جب آپ کو صحیح بات، تحقیقی بات معلوم ہو جائے پھر اس کے بعد کوئی حکم لگائیے، نہیں تو اس کے حال کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے۔ بھئی اللہ کی مرضی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا، اس کا عاشر کیسا ہوا کیسا نہیں، ہم تو بری ذمہ ہیں۔ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے بہکاوے میں آ کر کے کسی کے اوپر غلط الزام تراشی کر دیں تو یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا قیامت کے دن۔ ہاں آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا، بھائی ہم کچھ نہیں کہتے، ہم تو خاموش ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، تو یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے سلامتی کا ذریعہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سلامتی کا ذریعہ ہوگا۔ جی شجاعت علی کا سوال تو ہو گیا ہے۔ شبیر محسن، اچھا صابر کیا شبیر ہی ہے جی۔ محمد یعقوب کی فیملی کے لیے دعا کر دیں کہ سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ جی اللہ تبارک و تعالی ان کے جان مال کی حفاظت فرمائے، عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، جو بھی جسمانی، روحانی یا جس بھی اعتبار سے پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی سب کو ختم فرمائے، اپنی نصرت اور مدد ان کے ساتھ شامل حال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی کو ختم فرما کر کے، مشکل کو دور فرما کر کے ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب حضرات بھی دعا کریں بھائی ان کے لیے۔ جی فضا ازل کا سوال ہے، اگر میں بٹر فلائی شیپ کے ڈیزائن روم میں لگاؤں گی تو نماز نہیں ہوگا اور مجھے گناہ ہوگا کیا؟ جی نماز تو ہو جائے گی، نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ تصویر بنانے سے، جاندار کی تصویر بنانے سے منع کیا ہے تو اس لیے بچنا چاہیے۔ ایم ڈی مصروف کیا کہہ رہے ہیں، صورت اور سیرت میں کیا فرق ہے؟ جی سیرت کہتے ہیں آدمی کے بیہیویئر کو، اس کے نیچر کو، اس کے اخلاق کو، اس کے عادات کو، سیرت اسے کہا جاتا ہے۔ صورت کا مطلب ہوتا ہے یہ چہرہ، یہ ہمارا جو جسمانی، جو ہمارا چہرہ ہے، جسمانی باڈی ہے، تو اس کو صورت کہا جاتا ہے۔ تو صورت کا مطلب ہوتا ہے ظاہر، سیرت کا مطلب ہوتا ہے اندرونی حصہ، جس کا ظہور ہوتا ہے عادت و اخلاق سے، یہ مطلب ہوتا ہے سیرت اور صورت کا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو صورت کا بھی اچھا ہو، سیرت کا بھی اچھا ہو۔ جی قیصر الزما حضرت فون نمبر بھیج دیجئے 8923896749 8923896749، یہ ہمارا نمبر ہے، لکھ لیجئے گا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں، غم مدینہ دوسرے مسلک کو آپ منع کرتے ہو جیسے فرحت ہاشمی، فیض سید، اہل حدیث فرقہ ایٹسٹرا۔ جی دیکھیے میں منع اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھی ان کی غلطیاں پکڑ پائیں تو آپ خود ہی اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ میں نے کیا کہا کہ یہ لوگ جو عالم نہیں ہیں وہ اکثر مسائل بتانے میں غلطی کرتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو منع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق کوئی عمل بتاتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عام آدمی کرے گا یا علماء کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے گا کہ صحیح بتا رہا ہے کہ غلط بتا رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے یا ہم عالم کریں گے؟ تو چونکہ ہم نے ان کی غلطیاں دیکھی ہیں، وہ عالم بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث کا ترجمہ انہوں نے صحیح سے کسی سیکھا بھی نہیں ہے، بلکہ اردو ٹرانسلیٹ دے کر کے، انگلش ٹرانسلیٹ دے کر کے وہ لوگ مسئلے مسائل بتاتے ہیں، اس لیے منع کر رہا ہوں میں آپ کو۔ باقی اگر آپ کو سننا ہے تو شوق سے سنیے، اپنی ذمہ داری پہ سنیے گا، پھر بعد میں ہمیں مت کہیے گا کہ بھائی یہ چیز میں نے غلط کر ڈالی ہے۔ بہرحال جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے ادا کر دی ہے، باقی آپ کی مرضی ہے کیونکہ ہندوستان آزاد ہے۔ جی ایم ڈی مصروف کیا کہہ رہے ہیں، کیا غیر شادی شدہ امامت کر سکتا ہے حضرت؟ جی ہاں بالکل کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شادی شدہ غیر شادی شدہ تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، بس یہ ہے کہ وہ بندہ مسائل کا جاننے والا، نمازوں کا جاننے والا ہونا چاہیے۔ اچھا جی کیا ہے، شجاعت علی شکریہ۔ جی عامر کہہ رہے ہیں اگر بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھولا گیا تو آپ زندہ نکلیں گے یا نہیں؟ بھائی جب کھولا جائے گا تب آپ بھی دیکھ لیجئے گا کیسے نکلیں گے کیسا نہیں نکلیں گے۔ باقی یہ ہے علماء کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں۔ اب وہ حیات یہ دنیاوی حیات نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی الگ زندگی ہے۔ تو وہ کیسی زندگی ہے تو جب کھولا جائے گا تب دیکھ لیجئے گا، ابھی کیسی ہوگی تو اس بارے میں کہنا مناسب نہیں ہے۔ محمد غوث کا سوال ہے، مفتی صاحب میری بیوی کے پورے مال بینک میں رکھ دیا ہوں کہ اس مال کا زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ جی اگر وہ رقم، جو بھی زیورات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اگر وہ نصاب کے بقدر پہنچ جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ عبدالکریم کا سوال ہے، موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، اس موبائل کو باتھ روم میں لے جا سکتے ہیں کیا؟ جی اگر موبائل کی اپلیکیشن بند ہے اور اسکرین پر موبائل کی آیات ظاہر نہ ہو رہی ہوں تو پھر اس کا استعمال بھی جائز ہے، اور اس کو بیت الخلاء وغیرہ میں بھی لے جا سکتے ہیں بند کر کے، لاک کر کے۔ اور اگر اسکرین پر آیات ظاہر ہو رہی ہوں، قرآن کھلا ہوا ہو تو پھر نہیں لے جانا چاہیے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں، غم مدینہ جی بجا فرمایا آپ نے، اللہ آپ کو اجر کے ساتھ مزید بلندی عطا فرمائے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ محمد غوث کا سوال ہے، مفتی صاحب اگر گھر میں آ کر عورت نماز پڑھنا ہو تو اذان دینا ضروری ہے؟ جی اذان کی تو ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ اقامت کہہ کر کے، ظاہر سی بات ہے جب آپ کی مسجد میں اذان ہو گئی ہے تو آپ کے لیے کافی ہے، ہاں یہ ہے کہ اقامت کہہ کر کے پھر آپ نماز وغیرہ پڑھ لیجئے گا۔
جی راقب پٹیل کا سوال ہے، کیا عشاء کی آج میں کیا کہہ رہے ہیں عشاء کی آج میں 4 سنت 4 فرض اور 3 وتر پڑھنے سے نماز ہو جائے گی اگر کوئی بیمار ہو؟ جی دیکھیے، جو سنتیں ہیں سنت مؤکدہ ان کو بھی پڑھنا ضروری ہے، اور جو فرض ہیں ان کو تو ہے ہی، اور جو واجبات ہیں تو ان کو بھی۔ تو عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھ لیجئے، اور 4 فرض پڑھ لیجئے، بعد کی 2 سنت پڑھ لیجئے، اور 3 وتر پڑھ لیجئے، تو نماز تو بہرحال آپ کی ہو جائے گی، چونکہ یہ سنت مؤکدہ ہیں تو ان کو آپ نے ادا کر لیا ہے۔ بلکہ اگر عشاء کے پہلے کی 4 سنت نہیں پڑھیں گے تو تب بھی کام چل جائے گا۔ جی کیا ہے ریحانہ خان، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر وراثت میں ایک مکان جس میں 2 بھائی رہتے ہوں تو کیا اس میں بہن کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں والد صاحب کی جو بھی پراپرٹی ہے، چاہے بھائی رہتے ہوں نہ رہتے ہوں، والد صاحب کی جو بھی زمین جائیداد کاروبار بزنس وغیرہ جو بھی ہوں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو بہنوں کا ہر ایک میں حصہ ہے۔ بھائیوں کو چاہیے کہ بہن کا جو حصہ بیٹھتا ہے اتنا حصہ اس کو دیں۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ بس یہی ایک مکان ہے اس میں ہم 2 بھائی رہتے ہیں تو بہن کو کہاں سے دیں، نہیں، آپ اس کی مالیت لگائیے اور اس کو 3 جگہ تقسیم کیجئے، ایک حصہ بہن کو دیجیے گا اور باقی حصے بھائیوں کے پاس جائیں گے۔ تو اس لیے چاہے چھوٹی وہ ہو وراثت ہو چاہے بڑی ہو، بہنوں کا ہر ایک میں حصہ ہے۔ اگر آپ ویسے نہیں دے سکتے، زمین جائیداد نہیں دے سکتے، تو اس کی مالیت نکال کر کے جتنا روپیہ پیسہ بنتا ہے بہن کا اتنا ان کو دینا ضروری ہے۔ جی محمد حافظ، امام کے ساتھ رکوع میں کب تک شامل ہو سکتے ہیں؟ جب تک کہ امام صاحب رکوع سے اٹھنے کی تکبیر نہ کہہ دے۔ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے کھڑے ہو گئے تو اب آپ کا یہ رکوع نہیں مانا جائے گا۔ ہاں آپ جا کر کے رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جھک گئے تھے، پھر امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا ہے تو آپ کا رکوع مان لیا جائے گا۔ تو بھلے ہی 1 سیکنڈ کے لیے آپ کو امام صاحب کے ساتھ رکوع کرنا ملے، تو اگر مل گیا ہے تو نماز ہو جائے گی، رکعت مان لی جائے گی، لیکن اگر نہیں ملا ہے، آپ ادھر جھک رہے تھے اور امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، تو پھر آپ کی رکعت نہیں مانی جائے گی۔ اچھا ابرار محمد کا سوال ہے، سلام ملن صاحب کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب میرے اور پوری فیملی کے لیے دعا کر دیں۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ساری مشکلوں کو دور فرمائے، جو پریشانیاں سب کو ختم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو جائز تمنا ہے پوری فرمائے، جو حاجتیں ہیں ان کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے، جو آپ کے ارادے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی اچھا، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اب آگے زیادہ سوال مت کیجیے گا، کافی وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی لوگ جو ہے وہ اگلے ہفتے کے لیے سوال اٹھا کر کے رکھ لیجیے گا۔ کچھ لوگوں کے سوال ہیں، میں بس انہیں کا جواب دے دیتا ہوں۔ فضازل کا سوال ہے، میرے پڑوس میں جی ایس ٹی کا کام کرنے والے رہتے ہیں اور مجھے نہیں پتہ ہے کہ ان کا پیسہ حرام ہے یا حلال ہے، تو اگر وہ لوگ ہمیں کچھ دیں تو کیا ہم بھی انہیں ہدیے کے طور میں کچھ دے کر ان کا دیا ہوا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر لینے سے بچنا چاہیے، جس کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے حلال ہے یا حرام ہے تو پھر ایسے لوگوں سے لینے سے بچنا چاہیے، اور اگر ان سے لے لیا ہے تو پھر بہتر ہے کسی اور آگے غریب وغیرہ کو آگے ٹرانسفر کر دیجئے، یہ بہتر ہے بالمقابل اس کے کہ آپ ان کو ہدیہ دیں پھر سوچیں یہ حلال ہو گیا ہم نے بھی ہدیہ دیا ہے، تو یہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ کسی غریب وغیرہ کو دے دیجیے گا۔ اچھا بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد اور ایمان کے حصہ میں سے ہے اور اس کا نہ ماننا کفر شرک ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی یہ لمبی بحث ہے، دلائل دونوں کے اپنے طرف ہیں، صرف سمجھ کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو بہرحال اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ فرصت سے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، قرآن و حدیث اس سلسلے کے اندر کیا کہتے ہیں۔ اچھا محمد حافظ، نمازی کے آگے کہاں تک نہیں جا سکتے ہیں؟ جی بڑی مسجد جو 60 ہاتھ لمبی یعنی 60 گز لمبی 60 گز چوڑی ہو تو ایسی مسجد کے اندر 3 صف چھوڑ کر کے نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اور اگر چھوٹی مسجد ہے، اس سے چھوٹی مسجد ہے جو بھی بتایا، تو پھر اس میں سے گزرنا جائز نہیں ہے، اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جی ایم مشتاق احمد قمر، کیا ناپاکی کی حالت میں قبرستان سے گزر سکتے ہیں؟ جی ہاں، گزرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، گزرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بھلا گزرنے میں کیا حرج ہو سکتا ہے۔ احسان شبیر، دعا فار می اینڈ مائی فیملی اینڈ انکل ہیلتھ اینڈ فار مائی جاب۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو حلال روزی عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو خیر و برکت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ رکھے، تمام بیماریوں سے، برائیوں سے، شرور و فتن سے، آفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جی سلیم ڈگرس، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مکرم حسین، سود کی رقم اپنے غریب نواسے کو بلا نیت ثواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اولاد آگے ان کی اولاد کی اولاد کو نہیں دیا جا سکتا، اولاد ہو
آگے اس کی چاہے اولاد ہو اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ نواسہ چونکہ اس کی اولاد نہیں ہے تو اس لیے اس کو دے سکتے ہیں، نواسے کو دیا جا سکتا ہے، چونکہ نواسہ اس کا نہیں ہے، ہاں بیٹی کو دیا جا سکتا ہے، باقی پوتا پڑ پوتا لگڑ پوتا ان کو نہیں دیا جا سکتا، تو نواسے کو دے سکتے ہیں، لیکن آگے دادا پوتے وغیرہ کو نہیں دے سکتے، بیٹی وغیرہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ جی معروف کیا کہہ رہے ہیں، اگر 3 یا 4 جمعہ چھوٹ جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ جی گناہ تو ہوگا، ایک چھوٹا ہے تو بھی گناہ ہوگا، اور غفلت کے ساتھ اگر گزر جائے 3 جمعے تو حدیث میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اسے بندے کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، تو اس لیے بچنا چاہیے، ایک چھوٹے 3 چھوٹے گناہ تو گناہ ہے۔ تبسم زینب، اچھا محمد سلیم ڈگرس کیا کریں آمین و ایاکم کے کیا معنی ہے؟ جی یہ دعائے جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، و ایاکم کا مطلب یہ ہے آپ کو بھی، ایاکم کا مطلب ہے آپ کو بھی، جی یہ پلٹ کر کے جو ہم جواب دیتے ہیں نا تب بولا جاتا ہے آمین و ایاکم۔ جی تبسم زینب کا سوال ہے کہ اذان ہوتے وقت نماز کی نیت نہیں کرنا چاہیے؟ 2-3 مسجد کی اذان ہو رہی ہو اور ایک مسجد کے اذان کا جواب دے کر دعا بھی پڑھ لی ہے، پھر بھی دوسری مسجد کی اذان ہو رہی ہو تو کیا اس وقت نماز کی نیت کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں کیا جا سکتا ہے، چاہے اپنی مسجد کی اذان ہو چاہے کہیں اور کی اذان ہو، بہتر یہی ہے کہ اذان کا جواب دینا چاہیے، لیکن اگر آپ اذان کا جواب دے چکے ہیں تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نیت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اچھا اگلا سوال ہے زوال کے وقت کس وقت ہوتا ہے اور کیا زوال کے وقت نماز یا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ جی زوال کے وقت قرآن تو پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ زوال کا وقت جب ہوتا ہے جب کہ سورج سر پر آ جائے اور ہر چیز کا سایہ ختم ہو جائے، سایہ جب سورج بالکل سر پہ آ جاتا ہے نا تو سایہ ختم ہو جاتا ہے، پھر جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو زوال کا وقت کہلاتا ہے جب سایہ سورج بالکل سر کے اوپر ہو جائے اور آدمی کا یا کسی بھی چیز کا سایہ ختم ہو جائے، تو زوال کے وقت سے لے کر کے جب تک کہ وہ ڈھلنے نہ لگے 15-20 منٹ اس کا وقت رہتا ہے، تو ایسے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، البتہ قرآن وغیرہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جی اسد کمپیوٹر کا سوال ہے جمعہ کا خطبے سے تقریباً 2-3 منٹ اس وقت سنت پڑھنا کہ سنت پڑھتے پڑھتے خطبہ شروع ہونے کا امکان ہو تو اس وقت سنت پڑھنا چاہیے، خطبہ سننا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ سنت مکمل نہیں پڑھ پاؤں گا تو پھر نہ پڑھیں، پھر آپ جمعے کے بعد میں پڑھ لیجئے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ امام صاحب کے خطبہ پڑھنے سے پہلے میں سنتیں پڑھ کر کے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ جی آگے سوال ہے اگر صدقہ بغیر نیت کے دیا پھر بعد میں نیت کر لیا تو کیا وہ صدقہ اس نیت میں شمار ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی نیت ہو دیتے وقت، بعد میں نیت کرے گا تو معتبر نہیں ہوگی۔ ہاں صدقہ تو آدمی ظاہر سی بات ہے نفلی صدقہ دیتا ہے تو اس میں تو اگر بعد میں بھی نیت کرے گا تو بھی چل جائے گا، جب اس نے دے دیا تو وہ صدقہ ہی ہو گیا، اب نیت جیسی کر لے۔ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ میں دیتے ہوئے نیت کرنا ضروری ہے۔ جی سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیارے آقا ہر کام کو سنت کہتے ہیں جس عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی، یعنی ہمیشہ اس کو کیا یا اس کے کرنے کی امت کو ترغیب دی کہ یہ کرنا چاہیے، اس کے فضائل بیان کیے تو اس کو سنت کہا جاتا ہے، جس کے اوپر آپ نے مواظبت فرمائی۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مگر امت کے لیے نہیں ہے، جیسے 4 سے زائد نکاح کرنا کہ یہ حضور نے کیا مگر امت کے لیے نہیں، کہ جو حضور نے کیا مگر ان کا شمار سنت میں نہیں ہوتا، تو اس لیے جس کو حضور نے ہمیشہ فرمایا، امت کو تعلیم دی، ان کے فضائل بیان فرمائے تو وہ عمل سنت کہلاتا ہے۔ کیا 3 جمعہ نہیں ہونے سے گناہ ہوتا ہے؟ جی میں جواب دے دیا ہے، ایک ہو تو بھی کیا 3 جمعہ نہیں نہانے سے گناہ ہوتا ہے؟ جی نہیں، نہانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہانا تو سنت ہے، تو اگر کوئی نہائے نہ نہائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز تو ہو جائے گی۔ تبسم زینب حیا کیا کہہ رہے ہیں؟ حیا علی خیر کیا کہہ رہے ہیں؟ حیا علی خیر العمل کا مطلب کیا ہے؟ جی حیا علی خیر المطلب کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اچھے عمل کی طرف آؤ، خیر کے معنی اچھا، عمل کا مطلب عمل، تو خیر العمل اچھے عمل کی طرف آؤ یہ مطلب ہو جائے گا۔ حیا علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ، حیا علی الخیر العمل ہو جائے گا اچھے عمل کی طرف آ جاؤ۔ جی جزاک اللہ استاد جی، جی شکریہ جزاک اللہ۔ تبسم زینب کا اگلا سوال ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کا مطلب کیا ہے؟ حسبنا اللہ ہمیں اللہ کافی ہے، نعم المولا وہی بہترین ہمارا کیا ہے؟ مددگار ہے، و نعم الوکیل اور وہی بہترین ہمارا کارساز ہے، تو یہ مطلب ہوتا ہے ہمارا رب وہی ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اچھا اسد کمپیوٹر کا سوال ہے احتلام کی حالت میں بغیر چھوئے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، چھونا تو بہت دور کی بات ہے، زبان سے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جی جو عورت اپنے کیا کہہ رہے پتی کا بات نہ مانے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سمجھانا چاہیے،
اس کو سمجھانا چاہیے۔ قرآن کریم میں 3-4 طریقے بیان کیے گئے، واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن، واضح و نصیحت کرے، وہجروہن فی المضاجع، پھر بھی نہ مانے تو بستر علیحدہ کر لے تنبیہ کے طور پر تاکہ اس کو عقل آ جائے۔ فین طعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر بھی اگر نہ مانے تو پھر کہا گیا اس کے گھر والوں کو بلا کر کے سمجھا کر کے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کے گھر والوں کو، امی ابا کو ہوتا ہے چچا، جو بھی لوگ ہیں جن کی وہ بات مانتی ہے ان کو بلا کر کے سمجھانا چاہیے۔ تو یہ کئی سارے طریقے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ اس طریقے سے آدمی کوشش کرے گا تو وہ بات ماننے لگے گی۔ جی کیا کہہ رہے ہیں، غم مدینہ مفتی صاحب زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے کے محتمم کو دیا ہے، ادائیگی ہو گئی کیا؟ جی محتمم ہو یا دوسرے استاذ ہوں یا جو سفیر وغیرہ حضرات ہوتے ہیں تو وہ وکیل ہوتے ہیں مدرسے والوں کے کہ بھئی آپ ہمیں یہ رقم دیجئے، ہمیں بچوں کے اوپر جا کر کے لگائیں گے، بچوں کے مصارف میں خرچ کریں گے، تو اس لیے ان کو زکوٰۃ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ جی کیا کہہ رہے ہیں، مالک میڈیا سروس، مفتی صاحب اگر اذان نہ سنائی دے تو کیا نماز پڑھنے سے پہلے اذان دینا لازم ہے؟ جی اگر آپ کے علاقے میں آپ کو پتہ ہے کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذان کی آواز آپ کو نہیں آئی ہے، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اذان دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اقامت کہہ کر کے نماز پڑھ لیجئے، چونکہ محلے کی جو اذان ہوگی وہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، بھلے آپ کو اذان کی آواز آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ جی نبیلہ ناز، مفتی صاحب لمبا ہونے والا دعا آپ نے اپلوڈ نہیں کیا۔ جی بالکل، ابھی تک بھی میں اپلوڈ ہی نہیں کر پایا، فرصت ہی نہیں مل رہی ہے اس کے لیے کہ اس کے اوپر کام کروں۔ اچھا محمد غوث کا سوال ہے، مفتی صاحب اگر عورت نماز پڑھنا ہو تو اذان، جی عورت کے لیے نہیں ہے، اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو بس وہ تکبیر کہہ کر کے، اقامت کہہ کر کے یا بنا اقامت کہہ بھی نماز پڑھ لے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ جی کیا کہہ رہی ہے، تحریک انسانیت چینل جس کی رکعت چھوٹی اگر وہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہے؟ جی ہاں، اگر اس نے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا ہے تو اس کو چاہیے کھڑا ہو جائے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ جی کتنے ہفتے ہو گئے ہیں مفتی صاحب لیکن مسواک کرنے کا طریقے کی ویڈیو ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی، ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں، پلیز جلدی سے جلد اپلوڈ کر دیجیے۔ جی مجھے لگتا ہے کہ شاید مسواک کے تعلق سے ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے، آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، لیکن مجھے اچھے سے یاد ہے 3-4 دن پہلے ہی میں نے مسواک کے تعلق سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو اگر آپ کو لنک نہیں پہنچا ہے تو آپ مجھ سے پرسنل میں رابطہ کر لیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو لنک بھیج دوں گا، نہیں تو 2-3 پہلے ہی مسواک کے تعلق سے مسواک کتنی لمبی ہونی چاہیے، کتنی موٹی ہونی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، یہ تمام مسائل ہم نے بتائے ہیں ویڈیو کے اندر، آپ دوبارہ دیکھ لیجیے گا ہمارے ویڈیو لسٹ میں جا کر کے، وہاں جا کر کے دیکھ لیجیے گا، ہو گئی ہے۔ جی مفتی صاحب قرآن کی آیت عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں لکھنا حرام ہے کیا؟ جی علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ دوسرے اس میں نہیں لکھنا چاہیے، جیسے انگلش ہو گئی، ہندی ہو گئی یا دوسرے کوئی اور زبان ہو گئی تو اس میں لکھنے سے بچنا چاہیے، ترجمہ آپ جس زبان میں چاہے کر لیں لیکن عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو لکھنے سے بچنا چاہیے، علماء یہ فرماتے ہیں۔ جی کیا کہہ رہے ہیں یہ، مسلمان کیا سلون کھول سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، سلون کھولنا یعنی نائی کی دکان، حجام کی دکان اس کے لیے کھولنا جائز ہے، چونکہ ظاہر سی باتیں نہیں کھولیں گے، جن لوگوں کا یہ کاروبار ہے تو کاٹے گا کون؟ بہرحال کھولنا جائز ہے، سلون وغیرہ، حجام کی دکان وغیرہ کھولنا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ میں کہ جن بالوں کا کاٹنا شریعت میں حرام ہے ان کو نہ کاٹے، جیسے داڑھی کے بال کاٹنا حرام ہے تو ان کو نہیں کاٹنا چاہیے، تو اس لیے جن بالوں کا کاٹنا حرام ہے ان کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ اگر کوئی حجام دکان کھولتا ہے اور داڑھی وغیرہ بھی کاٹتا ہے تو یہ اس کا کاٹنا بھی گناہ ہے اور اس کے ذریعے سے جو اس کو آمدنی ہوگی وہ بھی حرام آمدنی کہلائے گی۔ باقی سر کے بال ہو گئے، بغل کے بال ہو گئے، مونچھ وغیرہ کے بال ہو گئے تو ان کو کاٹنا جائز ہے، ان کی آمدنی بھی حلال ہے۔ تو حجام کے تعلق سے بات یاد رکھیے، سلون کھولنا جائز ہے لیکن داڑھی وغیرہ کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی اس کی اجرت بھی حلال نہیں ہوگی۔ باقی جن بالوں کا کاٹنا جائز ہے تو ان کی اجازت ہے، ان کی آمدنی بھی حلال ہوگی، لیکن عام طور سے حجام لوگ اس سے بچ نہیں پاتے بلکہ حلال کے ساتھ میں حرام بال بھی کاٹ ڈالتے ہیں، اکثر حجام ایسے ہی ہیں۔ جی محمد غوث، مفتی صاحب میری بیوی کے پورے مال بینک رکھ دیا ہوں، کیا اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ جی میں نے جواب دے دیا ہے، جی ہاں، اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم آئے گی، سال گزرنے کے بعد میں اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی، میں جواب دے چکا ہوں پہلے ہی۔ ایم ڈی صداقت، مفتی صاحب سنت موقعہ کہاں پڑھنا افضل ہے، گھر میں یا مسجد میں؟ رہنما فرمایا جی گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کر کے آتے، فرض پڑھاتے، پھر واپس گھر میں جا کر کے سنتیں ادا کرتے۔ نیز بعض حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبور نہ بناؤ، جو ہے قبرستان نہ بناؤ، بلکہ نماز کا ایک حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے سنت نوافل اپنے گھروں میں پڑھے، چونکہ نوافل اس کے علاوہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ نماز سے متعلق جو سنت نوافل ہیں انہیں کو ہم گھر میں پڑھ لیا کریں، تو اس لیے گھروں میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔
अच्छा, अगला सवाल है मोहम्मद सज्जाद का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या इस लड़की क्या जी जी ये आखिरी सवाल है गुफरान बिन याकूब का। अस्सलाम वालेकुम। जी बस मैं इसी तक का जवाब दूंगा, उससे आगे नहीं। अल्लाह के वास्ते और ज़्यादा सवाल ना कीजिए, हमारे भी वक्त का ख्याल रखिए, वक्त काफ़ी हो गया है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, क्या दामाद ससुराल में हक़ ले सकता है? क्या दामाद ससुराल में अपना हक़ ले सकता है? भाई दामाद का तो ससुराल में कोई हक़ है ही नहीं। हक़ तो विरासत तो मिलेगी तो बेटी को मिलेगी ना। हाँ, अगर बेटी का इंतकाल होता है तो शौहर की हैसियत से मिलेगा, बाकी दामाद का ससुराल में कोई हक़ नहीं है। ससुराल में वो जाता है, खाता पीता है तो वो उनका एहसान है, उसको खिलाते पिलाते हैं। बाकी दामाद का ससुराल में कोई माली हक़ नहीं है, वो किसी एतबार से उनका वारिस बनता ही नहीं है। क्योंकि मीरास जो तकसीम होती है वो खून की बुनियाद पे होती है, जिसका खून से जितना रिश्ता होता है, बेटी है खून का रिश्ता है, बेटा है खून का रिश्ता है, पोता है, नवासा है खून का रिश्ता है, भाई है, बहन है, माँ बाप है खून का रिश्ता है, तो इन लोगों को विरासत मिलेगी। दामाद तो वो बेटी के ताल्लुक़ से है, तो इसलिए दामाद का मीरास के एतबार से कोई हक़ नहीं है। अच्छा, ये हो गया। और जनाब आपकी खैर रहे, क्या कह रहे हैं, ये तो हो गया। कुरान की आयत अरबी में ये भी हो गया, मुफ्ती साहब ये भी हो गया। अच्छा, क्या कह रहे हैं, क्या उस लड़की और उस लड़के के बच्चों का निकाह आपस में हो सकता है जो जवानी में उनके ताल्लुकात नाजायज़ थे और प्यार मोहब्बत तक ही महदूद थे? जी, उनके बच्चों का आपस में निकाह हो सकता है, अगर ज़िना नहीं हुआ है। अगर ज़िना नहीं हुआ है तो फिर उनके बच्चों का आपस में निकाह हो सकता है, मसला नहीं है। अच्छा, एमडी मसरूफ़, क्या दामा अच्छा हो गया आपके सवाल का जवाब। जी, सुन्नत मुअक्कदा का पढ़ना चाहिए, इसका भी हो गया है। सऊतुल इस्लाम, अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। क्या हक़ लेना, क्या करें, क्या हक़ लेना, क्या हक़ लेना कोई गुनाह तो नहीं है? भाई जब हक़ है ही नहीं तो वो तो नाहक़ ले रहा है, तो जाहिर सी बात है नाहक़ लेने पे तो गुनाह होगा ना। जब उसका कोई हक़ बैठता ही नहीं है फिर वो जा करके ले रहा है तो ये तो ज़बरदस्ती हो गई, ये तो जुल्म हो गया, तो इसलिए इस पर तो गुनाह मिलेगा ही ना भाई, वो दूसरे का हक़ मार रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, कुरान की तिलावत और क्या कह रहे हैं समाअत का सवाब अलग अलग है या बराबर? जी नहीं, पढ़ने का सवाब अलग है और सुनने का सवाब अलग है। पढ़ने पर तो नेकियां बताई गई, एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां हैं। एक आयत पढ़े तो जितनी उसमें उसके अंदर हरफ होंगे उसके एतबार से सवाब मिलेगा, तो इसलिए पढ़ने और सुनने में दोनों के सवाब में फ़र्क है। जी एमडी गुफरान, मैंने यहाँ तक कहा था अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, लेकिन लोगों ने और भी सवाल कर लिए हैं, अल्लाह के वास्ते और सवाल मत कीजिएगा, चूँकि नहीं तो फिर आगे हमें वक्त पढ़ना, चूँकि ईशा का वक्त हमारे यहाँ करीब होता जा रहा है, तो इसलिए और सवाल मत कीजिएगा। अगले हफ्ते आप लोग सवाल कर लीजिएगा अल्लाह के वास्ते। बस एक दो सवाल है उनका जवाब दे देता हूँ, चूँकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं सवाल छोड़ करके चला जाऊँ, तो बस और सवाल मत कीजिएगा बराए करम। 786 लिखकर बिस्मिल्लाह कहना कैसा है? जी नहीं, 786 लिखने से बिस्मिल्लाह का सवाब हासिल नहीं होता। ये बिस्मिल्लाह का आदत है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन 786 लिखने से ना बिस्मिल्लाह का सवाब मिलता है, न ये बिस्मिल्लाह के कायम मकाम होती है, लिहाजा इसके लिखने से बचना चाहिए। अब रह जाता है ये सवाल के लोग लिखते क्यों हैं, तो बाज़ उलमा ने इस वजह से इनको लिखना शुरू किया था कि चूँकि बिस्मिल्लाह अगर लिखते हैं तो उनकी बेदबी हो जाती है, किसी को दिया, कहीं भेजा, उसने गलत जगह डाल दिया, तो बेदबी के ख़तरे के पेश नज़र 786 लिखने का मामूल था। लेकिन बेहतर है कि ये नहीं लिखना चाहिए, इससे सवाब भी हासिल नहीं होता और जो इसका वो है वो भी इससे हासिल नहीं होता, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। अगला सवाल, अगर किसी शख्स की औलाद ना हो तो उसकी विरासत का सबसे करीबी हक़दार कौन है? जी बीवी है, बीवी नहीं है तो माँ बाप है, माँ बाप नहीं है तो भाई बहन हैं, वो भी नहीं है तो फिर ताया चचा वगैरह उनकी मीरास के हिस्सेदार होंगे। इस सिलसिले में हमारी वीडियो है विरासत के मसाइल के ताल्लुक़ से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो मीरास के मसाइल वहाँ देख लीजिएगा। रूहुल अमीन, बड़ी देर से आए, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में तलबा से फ़ाइन ले सकते हैं? जी नहीं, उलमा ने माली जुर्माना लेने से मना किया है, माली जुर्माना लेने से मना किया है, इसके अलावा कोई और सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए, लेकिन माली जुर्माना लेना दुरुस्त नहीं है। सऊतुल इस्लाम, दोस्तों आप सभी से दरख्वास्त है कि मुफ्ती साहब के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। जी जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। जी तसव्वुर समर कासमी ऑफिशियल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। राकिब पटेल, अगर किसी से कहा जाए कि नमाज़ पढ़ लो और वो कहे कि मैं नहीं पढ़ूँगा तो क्या वे काफिर हो जाता है? और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मंदिर का कोई भजन गा ले तो वो काफिर हो जाता है। देखिए, नमाज ना पढ़ना वो अलग बात है, गुनहगार तो होगा, लेकिन अगर कोई ये कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ूंगा तो इससे काफिर नहीं होगा जब तक कि वो ये ना कहे, वो यानी वो नमाज का इनकार ना कर दे, जब तक कि वो यूँ ना कहने लगे कि मैं नमाज को मानता ही नहीं है, कि मानता ही नहीं हूँ कि नमाज भी कोई चीज़ है या नमाज फ़र्ज़ है, मैं मानता ही नहीं हूँ, तो जब तक कि नमाज का इनकार ना कर दे तब तक कि उसे काफिर नहीं कहा जाएगा। यही मसला है भजन वगैरह का कि दिल से ना कहे, ऐसी ज़ुबान से कह लिया, हालांकि कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, बचना चाहिए, लेकिन अगर वो भजन शिरकिया नहीं है, ज़ाहिर सी बात है अगर शिरकिया कहता है तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि मामला बड़ा सख्त हो जाएगा।
لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ باقی نماز کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر دل سے نہیں کہتا ہے، انکاری طور پر نہیں کہتا ہے، بلکہ ایسے ہی انکار کرتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز کا انکار نہیں کرتا ہے، پڑھنے کا انکار کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ نور الہی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، غم مدینہ جزاک اللہ خیرہ، جی اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین و ایاکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے جو مسائل ہم نے سیکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو سوال ہوں گے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ پوری امت کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان کی، مال کی، ایمان و یقین کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، دینی مسائل کو سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہماری زندگی ہے روزمرہ کی سنت و شریعت کے مطابق اس کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اتوار کے دن یہی ٹائم پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔